हाँ जी, सब तो पहला उस परमात्मा का नाम लैके जो उस परमात्मा का नाम लैके जो कुल कायनात का मालिक है,
जिहड़ा जमीन समान विच जो है सब कुछ उसका ही है। वो बड़ा मेहरबान ते निहायत रहम करने वाला है। उस परमात्मा का नाम लैके शुरू करते हैं। साडे बहुत ही प्यारे सईदी यूनुस अलगौर जी, अलरा टीवी की पूरी टीम ਅਤੇ सारे साथियों ਨੂੰ, जिन्ने भी साथी गौरीअंस बाकी होर जिन्नियां भी संगतां सुन रही हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मरहबा। साथियों आप सब तो पहला कि रोजाना जिहड़ा आप सारे जिहड़े सूफी मत बारे ते रूहानियत के विचारां नूं आप हासिल करते हैं अलरा टीवी के उपरों। ते मैं चाहता भी इस वास्ते अपना भी एक फर्ज बनता है कि अलरा टीवी चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा प्रमोट करिए। ते अलरा टीवी चैनल नूं आपां सबसक्राइब, लाइक, कमेंट ते शेयर करिए, क्योंकि ये सूफी मत ते रूहानियत का प्रचार, रूहानियत का फैज हर घर में पहुँच सके। जिथे भी कोई जे आप सुन रहे हैं तो गां होर भी लोगों तक पहुँचाइए, होर भी जिहड़े लोग है इस रूहानियत फैज नूं हासिल कर सकन। अलरा टीवी के उपर जनाब सईदी जी होरे बड़ा बहुत ही सूफी मत बारे, रूहानियत बारे, तकरीबन हर इलम के बारे सानू बहुत ही वधिया तरीके दे नाल विचार साडे नाल ओह जिहड़े साझे करते हैं। ते अपना भी ये जिहड़ा बनदा फर्ज बनता है कि वध तो वध इस चीज़ नूं आपां संजोग करिए ते इस जिहड़ा फैज है आपां हासिल करिए, क्योंकि इश्क मुहब्बत वालियां रूहां जो उस रब की प्राप्ति वास्ते भटक रही ने, इधर उधर भटक रही ने, उन्होंने कोई जिहड़ा रस्ता नहीं मिल रहा, कोई ऐसा मुर्शद नहीं मिल रहा, ऐसा कोई कामल वली नहीं मिल रहा कि जिहड़ा उस रब की जिहड़ी वो मंजिल है उस मंजिल दे उत्ते पहुँचा सके, उस मकाम के उत्ते पहुँचा सके। अते प्राप्ति भटक रही जिहड़ियां रूहां सही है सच का जिहड़ा रस्ता उन्होंने मिल सके, ऐसे महापुरुषों के जिहड़े कि उन्होंने प्राप्ति नहीं होंदी, क्योंकि है ने वली है ने, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कहते, बहुत वली है ने विच जिहड़े कामल भी ने, तो पर किते किते जिहड़े सानू उन्हां दे मतलब कि जिहड़ा उन्हां दे नाल मिलाप हुंदा है। सब लोकां नूं जिहड़ा है ना ऐसा रूहानियत का ज्ञान जिहड़ा है मिल सके, वो लोग सईदी जी दे विचारां नूं सुन के तो अपने मंजिल तक जो ना पहुँच सकना, अपनी जो वो जिस मंजिल वास्ते तुरे ने कि ये जिहड़ियां रूहां उत्ते उस मंजिल तक पहुँच सकन। ते साथियों हर शहर ते हर पिंड गली मुहल्लियां दे विच इश्क मुहब्बत दिल वालियां रूहां होंदियां ने, ते उन्हां नूं रूहानियत दे फैज दे नाल नवाजना, जो सईदी जी बहुत ही वधिया तरीके दे नाल इन्हां रूहां नूं नवाज रहे ने, इन्हां नूं वो जिहड़ा फैज है जिहड़ा वो जारी कर रहे ने। ते इमाम मेहंदी रियाज अहमद गौर शाह जी भी, जिन्हां ने बहुत जिहड़ा ये दिल दियां धड़कणां वाला इल्म आ, लखां ही ऐसे लोकां नूं जिक्रे कल्ब दे नाल नवाजिया, लखां ही लोकां नूं दिलां दीयां धड़कणां दे नाल उस परमात्मा दा जाप करवाया इमाम मेहंदी रियाज अहमद गौर शाह जी ने। ते हुण जिहड़े साडे सईदी जी बहुत ही प्यारे सईदी जी इस कारज नूं बड़े ही बखूबी दे नाल बहुत ही वधिया तरीके दे नाल दुनिया तक ये रूहानियत दा फैज, ये सूफी मत बारे सही इल्म जिहड़ा घर घर दे विच पहुंचा रहे ने। ते बड़ा तगड़ा उपराला है ऐसे बुजुर्गों का कि जिहड़े सारियां नाल ही मुहब्बत करते हैं, कोई भी धर्म का कोई पाबंदी नहीं, कोई मजहब की पाबंदी नहीं, ये सारियां दे नाल ही बहुत ही प्यार करते हैं। ते जिहड़ा वो रूहानियत का फैज सबनों ही वो जिहड़ा प्राप्त होंदा है। ते साथियों मतलब कि वो जिहड़ा एक आपां जबान दे नाल जप करते हैं, ते ये साडे बुजुर्ग जिहड़े दिलां दीयां धड़कणां दे नाल जप करवाउंदे ने।
ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਵਾਰਫਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਥੋੜੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸਤਾਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਨੌ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਦਰੀ ਸਚਿਆਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਬਲਟੋਆ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ अलगौहर ਜੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਹੀਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ALRA TV ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੂਫੀ ਮਤ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਈਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਈਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ALRA TV ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਤਲਾਵਤ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ,
उस परमात्मा का नाम लवांगे, फिर ये दोवें जिहड़ा जबान वाला इलम आ ते दिल वाला इलम है, फिर दोवें जिहड़े मिल के फिर बंदे का बहुत ज़्यादा नूर बनता है, और भी उन्होंने जिहड़ी है बहुत तगड़ी सपोर्ट मिलती है। ते ये फिर जिहड़ा साडे जिहड़ा नूर आ शरीर के कण कण दे विच दाखल हुंदा है, ते कण कण दे विच जदों दाखल हुंदा है। इस बारे सुल्तान बाहू जी ने भी बड़े बहुत ही विस्तार नाल लिखिया, बड़े मतलब कि जिहड़ा उन्होंने इस बारे जिक्र किया कि लूं लूं दे विच जिक्र अलाई, हरदम प्या पड़ी वेहू, नाम फकीर दिना दा वतना दा बाहू, कबर जिन्ना दी जीवेहू। उन्हां दीयां कबरां जिंदा रहिंदियां, उन्हां दीयां कबरां जिंदा ने जिन्हां ने लूं लूं दे विच इस सिमरन नूं, परमात्मा दे सिमरन नूं, उस परमात्मा दे नाम नूं लूं लूं दे विच पहुंचाया है। क्योंकि हर उन्हां दी नाड़ी नाड़ी दे विच, क्योंकि जिन्हां दा जिहड़े जाकरी कल्बी हुंदे आ, ये जिहड़ी साडी रूह बैठी आ कल्ब, ये फिर जिहड़ी जब जिवें खून साडे ये दिल दा जिहड़ा करास हुंदा है जांदा है सारे शरीर दे सारे वजूद दे विच, तां ये जिहड़ा ये कल्ब जारी हो जांदा, ते ये जिहड़ा जप आ वो परमात्मा दा नाम आ, वो फिर जदों ये जपदा उस खून दे तो सारे खून जिहड़ा खून सारे वजूद दे शरीर दे विच जांदा है, ते फिर बंदा बंदा की पवित्र हो जांदा है। पवित्र नूं भाई माड़े अल्फाज जिहड़े माड़े लफ्ज़ वो बोलण दा भी जिहड़ा ओहदा मतलब कि नहीं करदा, मन करदा, क्योंकि ऐसा जिहड़ा उहनूं रुतबा हासिल हो जांदा। ते इस मिशन का प्रचार यही है कि रूहानियत जानी समझिए सीखी ते अपनियां दिल दियां धड़कनां दे नाल उस परमात्मा नूं जपीए। इस जिहड़ा साडा मिशन आ, ये बस इहदा इहो ही प्रचार है भी ज़्यादा तो ज़्यादा बंदा की वो अंदर दियां जिहड़ियां मखलूकां ने, अंदर ओहदे जिहड़ियां ताकतां ने, अंदर ओहदे जिहड़ियां लतैफ ने, इंदरियां ने, शक्तियां ने, उन्हां नूं जागृत करे। ते सईदी जी बड़ा मतलब कि बहुत सारे वीडियो क्लिपां ने उन्हां दियां, बहुत ज़्यादा जिहड़े वीडियो जिहड़े अपने यूट्यूब ते फेसबुक ते आपां देख सकते हैं, जिहड़ी सानूं काफ़ी हिदायत उहदे तों प्राप्त हो सकती है। ते वो सानूं जिहड़े दिल दियां धड़कनां वो रब दे मतलब कि उस रब दा जिक्र करिए दिल दियां धड़कनां दे नाल। जिहड़ा साडा जिहड़ा मिशन आ ये सारे धर्मां दा सत्कार करदा है। तो रूहानियत का मिशन है जो सारे धर्मां का सत्कार करता है, कोई किसी का, सारे धर्म बराबर ने, सारे उस रब तक पहुँच कर मतलब कि कोई किसी तरीके ना पहुँचता, कोई किसी तरीके ना पहुँचता। ते जिहड़ा सूफी मत है ये सारियां दा सत्कार करदी, दिलों सत्कार करदे। साडा जिहड़ा मिशन है जनाब इमाम दी रियाज अहमद गौर शाह सरकार दा और जनाब मोहम्मद यूनुस AlGohar दा जिहड़ा मिशन है उन्हां दा बस यही है कि तुहाडे जिहड़ा वो नाम है तुहाडे जिहड़े अंदर दाखल हो जाए। ते इस चीज़ का जिहड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा मेन प्रचार है कल्ब नूं किवें जारी करना है, ये किवें जारी हुंदा है, कल्ब किवें जारी हुंदा है, ते दिल दा सिदक की है, इस बारे जिहड़ा सही तरीके दे नाल आपां मतलब कि जिहड़ी जिहड़ा वो इस बारे सानूं सईदी जी बहुत ही वधिया तरीके नाल फरमाउंदे ने, बहुत वधिया तरीके नाल दसदे ने। ते साडे जिस्म विच दिल दे उपर जिहड़ी एक रूह खपता हालत दे विच है, खपता हालत विच बैठी हुई है, उस जिहड़ा उस रूह नूं आपां मतलब कि लतीफा कल्ब कहंदे हैं। ये दिल दे उत्ते साडे जिहड़ी है मखलूक आ बैठी है, ते इहनूं आपां कल्ब कहंदे हैं। ते जिस तरह जबान नूं बुलाउण वास्ते लतीफा मतलब कि जिहड़ी इंद्रियां एक रूह जिहड़ी एक रूह है लतीफा अखफा, ते ये जदों लतीफा अखफा वाली रूह बेदार हो जाती है तो फिर ये जिहड़ा मतलब कि आपां बोलना शुरू करते हैं, बेदार हो जाती जबान जिहड़ी फिर जिहड़ी है बोलना जिहड़ी वो शुरू हो जाती है। ते इसे उसे तरह दिल नूं बेदार करन दे नाल जदों आपां दिल नूं बेदार करन वास्ते भी लतीफा कल्ब है, ते लतीफा कल्ब नूं बेदार करना हुंदा है। इस नूं बेदार करन वास्ते कामल मुर्शद की लोड़ है, कामल बजुर्गों की लोड़ है, ऐसे महापुरुषों की लोड़ है जिहड़ा इहनूं जारी कर देवे साडी दिल दी धड़कनां दे नाल
उस परमात्मा का जिक्र करावे। वो की करा सकते हैं? कामल मुर्शिद करा सकता है। कामल मुर्शिद कौन है? जिन्हें आप जिहड़ा आप अंदरों जागृत है, जिन्हें अपना कल्ब जारी किया है, जिहड़ियां अंदर वालियां शक्तियां जिहड़ियां अपने उहदे सीने दे विच 5 शक्तियां ने, सिर दे विच एक शक्ति आ, नफ्स दे नाफ दे उत्ते एक शक्ति आ, ये जिहड़ियां मतलब इन्हां नूं बेदार कीता होवे ते जिहड़ा मतलब कि इंसान दे कल्ब दे उत्ते 1,80,000 जाले बजे आ, वो अपनी ताकत दे नाल, वो मुर्शद है जिहड़ा अपनी ताकत दे नाल जिहड़ा वो नाल जाल जिहड़े जाले बजे उन्हां नूं साड़ देवे, उन्हां नूं जला देवे ते फिर जिहड़ा जाके लतीफा जिहड़ा कल्ब जारी हुंदा। फिर जिहड़ा ये लतीफा कल्ब जारी, क्योंकि इत्थे तां हर बंदा कहंदा भाई असीं जिहड़े पदैशी वली मतलब कि कोई ना किसी भी धर्म दे विच असीं पदैशी तौर ते किसी भी धर्म मजहब दे नाल संबंधित हां। लिहाजा सानू कदी ख्याल ही नहीं आया कि जदों असीं इस धर्म उपर चलांगे तां सानू की करना होवेगा। ये ख्याल ही नहीं कीता कदी भी जिहड़ा ये किहड़े तरीके दे नाल आपां मतलब कि उस नूं जाप करना है ते असीं अपने आप नूं पतैशी सब कुछ समझ के बैठे हैं। बंदा जिहड़ा वो कहंदा पतैशी में सब कुछ है। तो कुरान हदीस विच भी आया है, इकरार बिल इंसान व तस्दीक बिल कल्ब, इकरार बिल इंसान तस्दीक बिल कल्ब व तस्दीक बिल कल्ब, जबान करार करे ते जिहड़ा दिल है तस्दीक करे। क्योंकि आपां जिहड़ा जबान नाल बोलदे हैं ते मोहर लाउण वाला भी कोई जिहड़ा अंदर बैठा तो उहनूं आपां जारी कर दईए ते अगे फिर मतलब कि जिहड़ा वाह मिन जो मिन बिल्लाही जहद ही कल्बहू, जहद ही कल्बहू मतलब कि जिस नूं परमात्मा अल्लाह वो वैगुरू वो जिहड़ा परवरदिगार आ, किस नूं जिहड़ा इबादत दे नाल आप दे नाल जोड़ना होवे, मोमन बनाउणा, जिन्हों वो मतलब के अपने नाल जोड़दा है, उसदे उहदे जिहड़े फिर कल्ब नूं वो परमात्मा जिहड़ा हदायत दिंदा है, उहनूं हदायत बख्शदा है। जिस तरह कल्बे मोमन बैतुल रब, ते जिहड़ा मोमन दा कल्ब आ उस इबादत वाली रूह दा जिहड़ा कल्ब आ, जिहड़ा दिल आ, वो रब दा घर हुंदा है, वो रब दा घर आ। उस मतलब के जिहड़ा अगर जे बंदा इस तरीके दे नाल मतलब कि ये इबादत तलावत कर लैंदा, असीं जिहड़ा जबान नाल तां इकरार कर लिया, असीं जबान नाल इकरार कर लिया, पर दिल दा सिदक कित्थों लियावांगे, कित्थों पैदा करांगे, ये किवें पैदा करांगे? इत्थे भी मतलब कि जनाब सुल्तान बाहू जी दी मतलब कि जिहड़ा वो बड़ा वधिया कलाम लिखदे ने, जबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो, दिल दा कलमा आशक पढ़दे की जन यार गलोई हो। क्योंकि बजुर्गों ने बड़ा कुछ लिखा होया है, बड़े मतलब शहर दे विच जिहड़े शहर लिखे ने, सलोक लिखे ने, ये बंदे नूं हदायत देण वास्ते ही सब कुछ इन्हां बजुर्गां महापुरुषां ने जिहड़ा मतलब कि ये कारज कीते ने, लोकां नूं समझाउण वास्ते, रस्ते दे लाउण वास्ते। आओ साथियों आपां भी जिक्रे कल्ब नूं हासिल करिए ऐसे महापुरुषां तों जिहड़े आप जाकरे कल्बी ने, जिहड़े आप बेदार ने, उन्हां तों जिहड़ा जिक्रे कल्ब हासिल करिए। अते जिस मंजिल नूं आपां लभ रहे हैं, जिस मंजिल वास्ते आपां भजे फिरदे हैं, जिस मंजिल नूं आपां पाउण वास्ते, उस मकाम ते पहुंचण वास्ते कोशिश कर रहे हैं कि सानूं कोई ना कोई मंजिल मिल जाए, तो उस मंजिल नूं आपां प्राप्त करिए जिक्रे कल्ब हासिल करके। क्योंकि जनाब गौस पाक सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैह जब तक बंदा मतलब के जाकरे कल्ब ही नहीं हुंदा, उन्हां चਿਰ अपना मरीज नहीं सी पहुंचाउंदे हुंदे, अपना मरीज नहीं सी उहनूं मतलब के मनदे हुंदे। क्योंकि बंदा जदों जाकरे कल्बी हुंदा सी फिर उहनूं मरीज पाउंदे हुंदे सन। ते जिहड़ा अलरा टीवी दे उपर, यूट्यूब, फेसबुक उपर सईदी जी दे प्रचार नूं ज़्यादा तो ज़्यादा सुनिए, मतलब वो जिहड़ा आपां ज़्यादा तो ज़्यादा उन्हां दे प्रचार जिहड़े अपने उहनूं सुनिए, उन्हां तो आपां नूं बड़ा कुछ हासिल हो सकदा है। और उन्हां दीयां वीडियो बहुत ने, ते ज़्यादा तो ज़्यादा ये आपां मतलब कि प्राप्त करिए, रूहानियत बारे सही तरीके दे नाल जिहड़ा आपां मतलब कि फैज़ हासिल कर सकीए। सईदी जी दा सूफी मत बारे बहुत जिहड़े वीडियो ने, जिहड़ी तुहानूं सही तरीके दे नाल वो जानकारी मिल सके भी जिक्रे कल्ब की आ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सही तरीके दे नाल जिहड़ी जानकारी है वो अलरा टीवी उपर
ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं मतलब कि वो प्राप्त करो, सुनो सईदी जी दे विचार सुनो, तो बड़ा तुहानूं बहुत ज़्यादा जिहड़ा तुहानूं उस विच फैज़ जिहड़ा वो प्राप्त हो सकदा है। ते बड़ा मतलब कि जिहड़ी रूहानीयत बारे बहुत वधिया फैज़ ते बड़े वधिया तरीके दे नाल सरकार जिहड़े सईदी जी वो बताउंदे ने, दसदे ने। ते आओ साथियो आपां कुछ हुण दीन इलाही किताब दे विचों एक चैप्टर, क्योंकि 2 वार आपां नहीं मतलब कि विचों कर सके, तो उन्हां विचों कुछ मतलब कि जिक्रे कल्ब बारे मैं कोशिश की है कि जिक्रे कल्ब बारे ही आपां मतलब कि उन्हां दा जिहड़ा चैप्टर आ उन्हां नूं अज जिहड़ा जी पेश करिए, विचार उन्हां दे साझे करिए। उन्हां दी जिहड़ी जो उन्हां दी इमाम मेहदी रियाज़ अहमद गौहर शाह सरकार जी दी जिहड़ी लिखी हुई किताब आ, उन्हां दी हथ लिखत आ, ते इस दीन इलाही दे विचों अपने बहुत ही गहराई तक जिहड़ा उन्हां ने लिखिया है, दीन इलाही किताब दे विच बड़ा गहराई तक लिखिया है जनाब इमाम मेहदी रियाज़ अहमद गौहर शाह सरकार ने। ते उस बारे आपां जिहड़े विचार जिहड़े साझे करने आ। ते अज आपां लतीफ़ा कल्ब बारे जानकारी जिहड़ी हासिल करदे आ। ये इमाम मेहदी रियाज़ अहमद गौहर शाह सरकार जी दा की मिशन सी, उन्हां दा बस इहो ही एक जिहड़ा कि हां भी जिक्रे कल्ब किहड़े तरीके दे नाल आपां हासिल करिए ते किहड़े तरीके दे नाल ये चलदा है। तो जनाब फरमाउंदे ने कि ये मास दे एक टुकड़े नूं उर्दू विच दिल ते अरबी विच जिहड़ा फुआद बोलदे ने। ये जिहड़ा साडा मास दा टुकड़ा है इहनूं दिल ते अरबी दे विच फुआद बोलदे। अते इस मखलूक नूं जो दिल दे नाल है, क्योंकि दिल दे नाल ही बिल्कुल जिहड़ी आ इस मखलूक नूं जो दिल दे नाल है कल्ब बोलदे हन। ते इस दी नबूवत ते इल्म आदम अलैहिस्सलाम नूं मिलिया, जिवें कि शंकर जी भी कहते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम नूं मिलिया। ते हदीस विच आया है कि दिल और कल्ब दे विच फर्क है। ते इस दुनिया नूं नसूत बोलदे हैं कि इस जिहड़ी दुनिया इत्थे जिहड़ा आपां धरती ते रहे हैं इहनूं आपां नसूत बोलदे हैं। इस तो बगैर जिहड़े होर भी जहान ने, होर भी जिहड़े जहान ने, जिवें कि मलकूत, अकबूत, जबरूत, लहूत, वैदत, ऐदियत, ये सारे जिहड़े वक्खरे वक्खरे मतलब जिहड़े अपने जहान ने, जिहड़े जनाब इमाम मेहदी रियाज़ अहमद गौहर शाह जी जिहड़े अपनी किताब दे विच लिखदे ने, ये जिहड़े सारे मकाम ने नसूत ते गोला फटन तो पहला ही सन। जदों नसूत ते गोला फटिया उस तो पहला ही ये मौजूद सन जिहड़े ये मकाम ने। तो मैं कई बार सुनिया कई कहते 3 मकाम थले आ, कोई कहता 3 मकाम उत्ते है। नहीं, ये सारे दे सारे मकाम जिहड़े है ने उपर नूं ते ये जिहड़े सारे मकाम जिहड़े आते इन्हां उपर जिहड़ी दुनिया मखलूक वो पहला जिहड़ा इन्हां दा मतलब कि पहला ही मौजूद सी। जिहड़ी मखलूक इन्हां दे दुनिया दे इन्हां जहानां दे उत्ते जिहड़ी ना पहला ही जिहड़ी मौजूद सी। फरिश्ते ते रूहां नूं जिहड़ा इन्हां नूं इकट्ठियां बनाया गया। फरिश्ते ते जनाब इमाम मेहदी रियाज़ अहमद गौहर शाह साहब किताब जिहड़ी ये फरिश्ते ते रूहां इकट्ठियां बनाईयां गईयां। लेकिन जिहड़े मलाइका ते लतैफ ने ये पहला तो ही इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ी जगह है उपर मौजूद सी। पहला जिहड़े मकाम ते पहला ही बने हुए ने जिहड़े लतैफ दे अपने जिहड़े मलाइका ने ये जिहड़े पहला जिहड़े बने हुए ने। बाद विच आलमे नसूत ते भी कई ग्रह सियारे उपर दुनिया आबाद हुई। इन्हां सियारियां दे उपर भी इन्हां दी जिहड़ी ग्रहां दे उत्ते भी जिहड़ी है ना दुनिया आबाद हुई। कोई मिट गए, जिहड़े कई वो मिट गए, कोई मिट गए और कोई मुंतजर मौजूद है। ये मखलूक जानी लतैफ ते मलाइका रूहां नूं अमरे कुन तो 70,000 साल पहला बनाया गया। इन्हां नूं 70,000 साल पहला जिहड़ी जिहड़ा अमरे कुन तो जिहड़ा इन्हां नूं पहला बनाया गया है 70,000 साल बाद। इन्हां विचों जिहड़ा कल्ब
ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਤੈਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ हैसियत ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ हैसियत ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬ ਆ ਤੇ इंसान ऊपर तर्क मतलब दलील और इल्हामात आकाशबाणियां जिवें कहते हैं जिवें आकाशबाणियां कहने इस दे जरिए आउंदियां हन मतलब इसे दे जरिए जिहड़े सानू जिहड़ियां खबरां वो प्राप्त होंदियां ने परमात्मा वालों। जदों कि लतैफ की इबादत भी इस दे जरिए अर्श अलाई उपर पहुंचती है। पर ये जरिए जी इबादत तलावत है जो आप मतलब कर लेंगे ये जरिए सब कुछ जी उस अर्श अलाई के उपर उस परमात्मा के कोल पहुंचती है। लेकिन ये मखलूक जी खुद यदा मकाम है ये मलकूत तक है। ये जो खुद का मकाम है मलकूत तक है लेकिन ये बेदार करन अर्श अलाई तक भी उस तक जी पहुंच हैगी है। मतलब जो अपना जो खुद का जो मलकूत तो अगे नहीं जा सकती जद के इसका स्थान है खुल्द है। इसकी इबादत भी अंदर है, तस्बी माला भी इंसान के ढांचे वजूद शरीर दे विच जिहड़ी मौजूद है। इसकी जो इबादत तो बगैर जिहड़े इबादत तो बगैर वाले जन्नती स्वर्गी भी अफसोस करनगे क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि इन्हां लोकां ने समझ रखा है कि इन्हां लोकां ने जिहड़ा समझ रखा है कि असी इन्हां नूं सदाचारियों दे बराबर जिहड़ा मतलब सदाचारियों दे बराबर कर देवांगे क्योंकि कल्ब वाले जन्नत स्वर्ग विच भी अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। जबान दे नाल करन वाली इबादत मौत तो बाद जिहड़ी वो खत्म हो जाती है। जिहड़ा बंदा जब आप जबान ना करते हैं मौत तो बाद जिहड़ी है ये साडे जिहड़ी मतलब जिहड़ी खत्म हो जाती है। जिन्हां दे कल्ब और बाकी लतैफ इंद्रियां अल्लाह दे नूर दे नाल ताकतवर नहीं वो कबर दे विच ही जिहड़े खत्म जिहड़े मर जाते खत्म रहणगे जां जाया चले जाते हैं सड़ गल जाते हैं। ते जदों के बेदार जिहड़े मनवर अते ताकतवर लतैफ जिहड़ी ताकतवर इंद्री मकामे इल्लीन विच चले जाणगे। जिहड़ा मकाम जबरूद दे उत्ते जिहड़ा मकामे आलीन उहदे विच जिहड़े चले जाणगे। यौमे महशर दे बाद जदों दूसरे जिस्म शरीर जिहड़े दूसरे जिहड़े जिस्म आ दूसरे जिहड़े शरीर दिते जाणगे तां फिर ये लतैफ भी रूह इंसानी दे नाल ददार वाले लफानियों संतों जिहड़े बदके लफानी संतां दे जिस्म उन्हां दे विच जिहड़ियां पवित्र रूहां ने उन्हां दे विच जिहड़े दाखल हो जाणगे। उत्थे जिहड़ी उस जगह ते इन्हां नूं दाखल किया जाएगा। जिन्हां ने इस दुनिया विच अल्लाह अल्लाह किया अल्लाह अल्लाह सिखाया सी जिहड़े अल्लाह अल्लाह सिखाया सी उत्थे भी फिर वो अल्लाह अल्लाह करते रहने उत्थे भी वो परमात्मा का जिहड़ा जिक्र चलता रहेगा। अगर जे तुहां इत्थे चला लिया जाकरे कल्बी बन गए तो भाई तुहाडा जिहड़ा जिक्र आ वो फिर जिहड़ी इबादत है उत्थे भी तुहाडी इसे तरह उस परमात्मा का जिक्र चलता रहेगा। तो उत्थे जाके भी इन्हां दे जिहड़े मरतबे जिहड़े ना वखरे मतलब वधदे रहणगे मतलब इन्हां नूं जिहड़ी सपोर्ट जी इन्होंने प्राप्ति मिलती रहेगी। जो इतने दिल के अन्ने हैं तो उत्थे भी जाके वो फिर अन्ने ही है। अगर दिल के जोड़े इतने अन्ने हैं जिन्होंने इतने दिल का इलम का नहीं पता वो मतलब इतों भी उदा चले गए तो उत्थे भी जाके उदा
इस करके ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦਾਨ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਕਨ मतलब कि स्थिर एक इस जगह ते ਜਿਹੜੀ ਉਹ स्थिर हो जाएगी। ईसाइयों यहूदियों ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇਸ ਮਖਲੂਕੋਂ ਦਾ ਕੈਦ ਹੈ, मतलब कि दीवाना है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾਈਫਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਬ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਖਾਪੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਗਪਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਤਾਇਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਰਦ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦ ਰੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਜਰਦ ਰੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਮਲ ਤੇ ਤਾਂਤਰਕ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਕ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਤੈਫਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੌਰ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਨੋਬਰੀ, ਕਲਬ ਸਨੋਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਫਸ ਤੇ ਖਨਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਗਲਬਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਬੇ ਦਬਦਬੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇਪਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਲਬ ਸਰੋਬਰੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਜਾਗਰੇ ਕਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਬੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਬਰੀ ਤੋਂ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਗੇ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਦਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬੇ ਬਨੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਬੇ ਮਨੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਈਦੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਬਾਰੇ, ਕਲਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀਮ ਬਾਰੇ, ਕਲਬੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਬ ਜੇ ਕਲਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀਮ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਾਰਾ ਤੋਂ ਲਵਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ बुराई ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ रोक सकता है। मगर ये सही ਜਿਹੜਾ फैसला फिर भी नहीं ले सकता, ਜਿਹੜਾ फैसला सही फिर भी नहीं ले सकता। फिर ਜਦੋਂ अल्लाह की तजल्लियात, उस परमात्मा की ਜਿਹੜੀ तजल्लियात है इस दिल उपर आनी शुरू हो जाती है तो उसनूं कल्बे शहीद कहते हैं। ਜਦੋਂ उस परमात्मा ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तजल्लियां है इस कल्ब के उपर पैणियां शुरू हो जांदियां है तो फिर ਜਿਹੜਾ कल्बे शहीद हो जाता है। ते हदीस मतलब कि शख्सता ਜਿਹੜੇ टुटे हुए दिल और शख्सता टुटी हुई कबर अल्लाह की रहमत पैंदी है। वो फिर जी अल्लाह की उस परमात्मा की जी रहमत की नज़र जी रहमत की वर्खा होती रही है। उस वक्त जो दिल कहे वो चुप करके मान लो। इमाम दी राजा जो उस टाइम फिर जो दिल है ना वो जो कहे उन्होंने क्योंकि वो जी है ना तजल्ली दे नाल जिहड़ा नफ्स भी है जिहड़ा ना मतबईना हो जाता है, नफ्स मतबईना हो जाता है तजल्ली पैण दे कारण। ते फिर जिहड़ा वो जिहड़ी खबर देवे जो कहे उन्होंने फिर चुप करके मान लो। अते अल्लाह हबलिल्ला वरीद हो जाता है। फिर अल्लाह कहता है कि मैं उसकी जबान बन जाता हाँ जिस नाल ये बोलता है, उसके हथ बन जाता हाँ जिस दे नाल पकड़ता है। मतलब बहुत जेडे बड़े बहुत ही तरीके दे नाल जेडे इमाम दी राजा गौर शाह ने जिहड़ा दीने लाई किताब लिखी है इहदे विच बड़े ही तरीके दे नाल उन्होंने सानू समझाया है। कल्ब दे जिक्रे कल्ब बारे बड़े तरीके दे नाल समझाया है। ते अगे मतलब जिहड़ा सिर्री रूह सिर्री खफी अकफा अना नफ्स उन्हां बारे भी आपां विचार करांगे। ते प्यारी साध संगत जी हुण आपां बाबा फरीद साहब जी दे जिहड़े सलोक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब बारे जिहड़े सलोकां बारे विचार मतलब करांगे जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। ते मैं कोशिश करदे हां कि आपां हर वारी उन्हां दे बाबा फरीद साहब जी दे सलोक भी विच क्योंकि दर्ज करिए। ते बाबा फरीद जी मतलब फरमाउंदे हन फिर लिखते हैं सलोक बाबा जी, फरीदा जहां लोभता ने हो क्या लोभता कूड़ ने हो, किचड़ झात लंगाई छपर टुटे बे हो। बाबा फरीद जी फरमाउंदे ने हे फरीद जेकर किसे नाल प्यार करन विच तेरे लालच जां कोई स्वार्थ है ते उत्थे प्यार कादा वो कादा प्यार है। जे तेरे मन दे विच लालच जां कोई स्वार्थ है भी मैं किसी लालच प्रति उहदे नाल मुहब्बत करदा प्यार करदा है तो वो कोई जिहड़ा तेरा प्यार नहीं कोई तेरी उहदे नाल जिहड़ी उस नाल दोस्ती नहीं वो तेरा स्वार्थ है। जे लालच होवे तां वो झूठा प्यार है, अगर कोई स्वार्थ होवे तो वो झूठा प्यार है। जिस तरह के जेकर मींह दे नाल छप्पर टुट जावे, जिहड़ा मींह दे नाल जिहड़ा छप्पर टुट जावे तो किन्ना कुछ चिर जिहड़ा वो मींह दे विच जिहड़ा आपां मतलब कि वक्त जिहड़ा समा लग जाएगा किन्ना क अपना जिहड़ा समा जिहड़ा होएगा लगा सकांगे। अवतार जिस तरह टुटे हुए छप्पर दे विच टुटे हुए छप्पर दे हेठां मींह तो आपां बच नहीं सकदे, इसे तरह ही जिथे लोभ लालच होवे उस उत्थे प्यार नहीं जिहड़े निभ सकदे, उस जगह ते प्यार नहीं निभ सकदे क्योंकि मुहब्बत जिहड़े सच्ची दिल नाल सच्चे आपां अगर हिरदे दे नाल करदे हैं तो फिर आपां कोई जिहड़ी मंजिले मकाम जिहड़ी उस ते पहुंच भी सकदे हां। उहदे नाल प्यार जिहड़ा वो साडा सही तरीके दे नाल जुड़ सकदा है। अगे बाबा फरीद साहब जी फरमाउंदे ने फरीदा जंगल जंगल क्या पावे वन कंडा मोड़े वसे रब है हेलिए जंगल क्या डंडोए। और बाबा फरीद साहब जी फरमाउंदे ने हे फरीद तू जंगलों में किस वास्ते तुरया फिरदा है, किस वास्ते उत्थे जिहड़ा भौंदा फिरदा है जंगलों के विच, अता जंगलों के विच जिहड़े तू कंडे लताड़दा फिरदा है ते रब दा जिहड़ा तेरे हिरदे दे विच आ, तेरे जिहड़े हिरदे दे विच आ हिरदे विच वस रहा है ते तू जंगलों विच की लभ रहा है क्योंकि इस हिरदे दे विच जिहड़ा तू क्योंकि प्राप्त कर सकदा है
ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਾਂਗੀਏ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਪੌਵਿਓ ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸੈ ਕੋਹਾਂ ਥਿਉਮ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਪਹਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜੂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 100 ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਉਠਣ ਪਾਸ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਾਣੀ ਆਸ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਫਰੀਦ, ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਪਸਰੀਆਂ ਆਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੰਬ ਕੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਧਰਿਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਧਰਿਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਨੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਧਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਡਾਣੀ ਆਸ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਤਾਇਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਤਵਾਲਕ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਵਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵਾਲਕ ਬਿੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਵਾਲਕ ਬਿੱਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਬਲ ਅੱਲਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਖਾਲੀਆਂ ਔਖੇ ਪਾਲਣ ਬੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਕਮਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਸਥਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸਥਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਤਸ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਜਮਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਈਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਉਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਓ ਤੇ ਰਾਜੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਹਾਂ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀਓ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, तो बाबा बुले शाह जी भी फरमाते हैं, हथ कार वाले चित यार वाले। आप अपने काम काज करते रहो तो जो दिल है तुहाडा रब का नाम जो सिमरन करता है, रूहानियत जो नूर जो बना रहे, तो तां ही बनाएगा नूर ना, जे आपां मतलब कि इहनूं बेदार करांगे
ਤੇ ਜੇ ਬੇਦਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਥੀਓ, ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਈਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਜ਼ਾਬ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ। ਇਲਮ ਲਦੂਨੀ ਤਸੱਵੁਫ ਸੂਫੀ ਮਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਲੀਮਾਤ ਮਤਲਬ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਵ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ALRA TV YouTube ਚੈਨਲ ਔਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ALRA TV ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮਾਤ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ALRA TV ਤੋਂ ਸਈਦੀ ਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨਗੋਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਜਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ALRA TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ +44 747 2540 642। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MFI ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰੇ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਤੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਮਨਵਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ALRA TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਈਦੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜੋ ਸੂਫੀ ਮਤ ਬਾਰੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਸੂਫੀ ਮਤ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫੈਜ਼ਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ, ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਥੀਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ALRA TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਈਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ਾਬ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਕਲਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਹਾਫਿਜ਼। خالق السماوات والأرضين مالك العلويات والأسفلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبي الأنبياء عميم العطاء ماحي الذنوب والخطايا شفيعنا يوم الجزاء بالله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون عالم ما كان وما يكون الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وأعظم شانه وأتم برهانه في شان حبيبه مخبرا وآمرا وناطقا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و ستائش، شکر و امتنان اور نبی مکرم رسول محتشم حبیب کردگار مدنی تاجدار سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ عظیم میں ہدیہ درود و سلام، ہدیہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی ذات والا صفات سے تعلق رکھنے والے احباب گرامی کی خدمت میں گوہر شاہی مرحبا، خصوصاً بالخصوص سیدی یونس الگوہر نمائندہ خاص الخاص واحد الوحید سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی خدمت عالی جناب میں نہایت ادب و احترام، محبت اور خلوص کے ساتھ گوہر شاہی۔ معزز حاضرین، پروگرام دین اللہ کی مرآت القرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ پروگرام روزانہ اس وقت ALRA ٹی وی کی وساطت سے پوری دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی کتاب مقدس معرکۃ الآراء تصنیف علم لدنی کا عظیم خزانہ الہامی کتاب دین الہی کا مطالعہ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 30ویں پارے میں سورہ نصر کے اندر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے وقت میں آپ اپنی چشم بصیرت سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ انسانیت جوق در جوق، فوج در فوج، گروہ در گروہ، قوم در قوم دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے
اسی آیت میں موجود دین اللہ کو اپنا موضوع بناتے ہوئے، عنوان بناتے ہوئے کتاب مقدس دین الہی تحریر فرمائی، اور اس کتاب مقدس کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے دین اللہ کی حقیقت بیان فرمائی ہے، دین اللہ کے علوم و معارف بیان فرمائے ہیں، اور دین اللہ کے اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں، دین اللہ کی تعلیم، باطنی روحانی مقامات اور مراتب کتاب مقدس کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے انسانیت کے لیے بالعموم اور اہل اسلام کے لیے بالخصوص پیش فرمائے، اور صرف علم نہیں عطا فرمایا، تعلیم نہیں عطا فرمائی، علوم و معارف اسرار الہی بیان ہی نہیں فرمائے، بلکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فیضان نظر ایسا ہے کہ آپ بالعموم انسانیت کو اور بالخصوص اہل اسلام کو یہ باطنی روحانی مقامات طے کراتے اور دین اللہ کی صرف حقیقت بتاتے نہیں ہیں، بلکہ ارواح کے اندر دین اللہ کو بیدار فرماتے ہیں، اور انسانیت کا اپنے رب سے جو ٹوٹا ہوا تعلق ہے وہ بحال فرماتے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے یہ جو علوم و معارف ہیں، جو کتاب مقدس دین الہی ہے، اور جو آپ کی تعلیم و تربیت ہے، جو آپ کا فیضان نظر ہے، اس پروگرام میں ہم ان تمام باتوں کو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھتے ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور پھر جو آیات قرآنی ہم پیش کرتے ہیں، مفسرین کرام نے ان آیات کی کیا تفسیر بیان کی ہے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جو احادیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ جو میں آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو ان کی جو محدثین عظام نے تشریح فرمائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش۔ اس کے علاوہ علماء ربانی کا کلام، اولیاء اللہ، فقراء کاملین کے فرمودات، اسلاف امت، اکابرین امت کے اس حوالے سے جو کچھ فرمودات ہیں وہ اس پروگرام میں ہم آپ احباب کے سامنے اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا حق مکمل طور پر انسانیت پر بالعموم اور اہل اسلام پر بالخصوص واضح ہو جائے، اور وہ کامل دل جمی اور اطمینان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فیضان نظر آتا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جسم سمیت غیبت اختیار کی۔ یہ بہت ایک یونیک بات ہے، ایک کرشمہ قدرت ہے کہ آپ جسم سمیت غائب ہو گئے، اور غائب ہونے سے پہلے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی اچانک غائب ہو، بلکہ آپ نے متعدد بارہا اپنے قریبی لوگوں کو یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم غائب ہو جائیں گے، جسم سمیت غائب ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ نے غیبت اختیار فرمائی تو پھر ایک اور کرشمہ قدرت ظاہر ہے کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن سیدی یونس الگوہر کے قلب مبارک کے اندر آپ جلوہ گر ہو گئے، وہاں تشریف فرما ہو گئے، اور نقاب باطن اوڑھ لیا، چادر باطن اوڑھ لی، صورت یونس میں پوشیدہ ہو گئے، اور پہلے سے زیادہ قوی تر انداز میں، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ
یہ دین الہی کا فیضان آپ نے انسانیت کے لیے عام فرمانا شروع کر دیا۔ اور سیدی یونس الگوہر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کے نمائندہ خاص الخاص اور پوری دنیا کے اندر واحد نمائندے کے طور پر پوری دنیا میں آپ کا فیضان عام ہے۔ اور آج وہ وقت آ گیا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ اپنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی چشم بصیرت سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ انسانیت جوق در جوق اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ انسانیت جوق در جوق دین الہی دین اللہ میں داخل ہو رہی ہے، دین اللہ کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ اور سیدی یونس الگوہر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا فیضان نظر حاصل کر کے انسانیت بالعموم اور اہل اسلام بالخصوص واصل ملدا ہو رہے ہیں، عشق الہی حاصل کر رہے ہیں، وصل الہی حاصل کر رہے ہیں، دیدار الہی حاصل کر رہے ہیں، باطنی مقامات طے ہو رہے ہیں اور قرب الہی میں انسانیت جا رہی ہے۔ تو یہ جتنے معاملات جتنی چیزیں ہیں ہم ان کو قرآن مجید کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ پروگرام بنیادی طور پر ہم اسی لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سیدی یونس الگوہر کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں ہم ان کو قرآن مجید کے آئینے میں انسانیت کے سامنے رکھیں، احادیث مبارکہ کے آئینے میں انسانیت کے سامنے رکھیں، تاکہ ہر انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص یہ جان لیں کہ یہ وہی وقت ہے کہ جس کا ہر قوم کو، ہر ملت کو اور تمام انسانیت کو صدیوں سے انتظار تھا۔ سرکار امام مہدی ایک نجات دہندہ کی صورت میں آج جلوہ گر ہو چکے ہیں اور ہر مذہب والا ایک نجات دہندہ کا انتظار صدیوں سے کر رہا ہے۔ تو ہم یہ ساری گفتگو اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں، بہت سارے حقائق آپ احباب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم نے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی جو کتاب مقدس دین الہی اس کے سرے ورق پر سرکار امام مہدی نے چند عبارات تحریر فرمائی ہیں، ہم ان کے حوالے سے ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عبارت ہے، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے تحریر فرمایا کتاب مقدس دین الہی کے سرے ورق پر کہ یہ کتاب اللہ کے متلاشیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ۔ گزشتہ نشست تک ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اللہ کے متلاشی کون ہیں، طالبین حق کون ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتی ہیں، اور محدثین اور مفسرین نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، اولیاء امت فقراء ملت نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، اور آج ہم جو بات آگے بڑھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں۔ یہ کتاب دین الہی، کتاب مقدس دین الہی الہامی کتاب ہے، علم لدنی پر مبنی کتاب ہے، اور یہ ایک تحفہ ہے ان کے لیے جو رب کو پانا چاہتے ہیں۔ اب جو رب کو پانا چاہتے ہیں ان کی کیا شان ہے، کیا حقیقت ہے، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث مبارکہ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ میں نے وہ احباب کے سامنے رکھ دیا۔ اور آج ہم اس بات پر غور کرنا شروع کر رہے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی تحفہ، دین الہی کتاب مقدس یہ ان لوگوں کے لیے بھی تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرنے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ اب
نام نہاد برائے نام محبت کرنا تو اور بات ہے، یعنی کہ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن واقعی جو طالبین حق ہیں اور جو واقعی حقیقی محبت جن کو اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے، اور جو محبت ان کو اللہ کی ذات سے جدا ہو کر قرار نہیں لینے دیتی، جب تک ان کو وصل الہی حاصل نہ ہو جائے وہ مطمئن نہیں ہوتے، ایسے محبت ہو جو مقامات بنا و بقا لکھا طے کیے بغیر اپنی زندگی کو بھی موت سے بدتر سمجھتے ہیں، ایسے محبت کرنے والا یہ کتاب ان کے لیے تحفہ ہے کہ ان کو رستہ دے گی اور ان کو ان کے مقصود تک پہنچے گی۔ تو آج ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کرنے، اللہ سے محبت کرنے والے کون لوگ۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر اور سیدی یونس الگوہر نے جو اس حوالے سے فرمائی ہیں وہ پیش کروں گا، پھر کچھ آیات قرآنی پیش کروں گا، احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا عشق کی تین قسمیں، اب بعد میں عشق کی کر رہا ہوں، محبت اور عشق میں فرق ہے، اور آگے چل کے میں یہ بھی بیان کروں گا کہ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے، لیکن کیونکہ عموماً لوگوں کے درمیان محبت اور عشق ایک ہی بات سمجھی جاتی، اور پھر عشق کو یعنی کہ ایک ہی کیٹیگری میں لے لیتے ہیں، وہ انسان کی حوث ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو بھی وہ عشق کا نام دے دیتے ہیں۔ دنیا میں عشق بدنام ہوا ہوا ہے، عشق کی حقیقت کیا ہے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت کلام ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ تو پہلے میں آپ احباب پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عشق کیا ہے، محبت کیا، پھر آگے ہم بات بڑھائیں گے کہ یہ کتاب اللہ سے محبت، اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے اور یہ کتاب ان کے لیے کیسے تحفہ ہے، ہم یہ پھر آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن پہلے ہم اس بات پر غور کر لیتے ہیں کہ عشق کیا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا عشق کی تین قسم، ایک ہے عشق نفسانی، ایک ہے عشق رومانی، اور ایک ہے عشق حقیقی۔ عشق نفسانی، عشق رومانی اور عشق حقیقی۔ عشق نفسانی دراصل یہ عشق ہے نہیں، لیکن عوام الناس کے اندر یہ عشق کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ اس کا تعلق نفس سے ہے اور اس کو آپ ہوس کہہ سکتے ہیں، اس میں جان بھی دے دیتے ہیں۔ جس طرح رحمانی محبت میں طاقت ہے، اسی طرح شیطانی نفسانی ہوس کے اندر بھی طاقت ہے۔ جس طرح جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اسی طرح ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطانی نفسانی ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ بالکل برابر برابر چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پوری مہلت عطا فرمائی۔ تو عشق نفسانی دراصل عشق ہے نہیں، لیکن چونکہ عوام الناس کے درمیان یہ عشق کے نام سے مشہور ہے، لہذا سرکار نے بتایا کہ عشق جو نفسانی ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا عشق نفسانی یہی ہے جس میں جو ہے وہ نفس انوالو ہوتا ہے، شیطان انوالو ہوتا ہے، اور بندہ اس میں اپنی ہوس اور خواہش نفس پوری کرنا چاہتا ہے۔ یہ عشق بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ عورت اور مرد کا یہ ہوگا، بلکہ دنیا کا بھی عشق انسان کو مل جاتا ہے، وہ بھی نفسانی عشق ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت حاصل کرنے کی ہوس کو بھی کہتے ہیں، فلاں کو تو جو دولت سے عشق ہے، دولت سے بھی عشق کر لیتے ہیں لوگ، اور اس طریقے سے اور بھی دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ان سے بھی عشق کر لیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ رب کی ذات سے نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، بلکہ یہ ہوس ہے جس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، اور یہ حرام ہے، اس کو جو ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں قرار دیا جاتا، عشق نفسانی۔ تو اس کو آپ محبت کی اور عشق کی کیٹیگری سے نکال دیں، حالانکہ دنیا کے اندر اس دور میں تقریباً 99.9% لوگ اسی عشق میں مبتلا ہیں،
لیکن در حقیقت اس کا رب کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یہ عشق نہیں ہے، یہ حوث ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے عشق رومانی، اور یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا کہ عشق رومانی ختم ہو چکا ہے، یہ اس دور میں اب نہیں رہا، لیکن تھا کسی دور میں، جیسا کہ لیلا مجنو کا تھا، یا شیریں فرحات کا تھا، یا اس طرح جو یہ کپل گزرے ہیں ایسے کہ جن کو ایک دوسرے کو چھونے کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ایک کشش ہوتی تھی ایک دوسرے کے لیے، اور ایک حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ مجنو کے جسم پر چوٹ لگتی ہے، مجنو کہیں ہے، لیلا کہیں ہے، اور مجنو کے جسم پر چوٹ لگتی ہے اور زخم لیلا کو ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ روحانی قسم کا تعلق تھا، روحانی عشق تھا، رومانی عشق تھا، اور یہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا کہ یہ ولایت صغریٰ میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک محبت کی کار فرمائی تھی جو ان کے وجودوں کے اندر تھی، لیکن اس میں نفس کی کوئی مداخلت نہیں تھی، اس میں کوئی شیطان کی مداخلت نہیں تھی۔ لیکن مرزا صاحبوں پر آ کر یہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب ان کے اندر نفسانی تعلق پیدا ہو گیا تو اس کے بعد دنیا سے یہ رومانی عشق بھی اٹھ گیا۔ تو یہ دو کیٹیگریز ختم ہو گئی، جو عشق کی ایک رومانی کیٹیگری تھی وہ اس طریقے سے ختم ہو گئی، اور عشق نفسانی تو عشق ہے ہی نہیں۔ تو اصل عشق پھر باقی کیا بچا، وہ ہے عشق حقیقی، جو رب کی ذات کے ساتھ عشق ہوتا ہے، اور جہاں جہاں رب کا جلوہ ہوتا ہے اور جو رب کے جلوے کا طالب ہوتا ہے، وہ اس جلوے سے جب عشق کرتا ہے اور اس جلوے کے ذریعے وہ رب کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے، تو یہ ہے عشق حقیقی۔ تو یہ ہے عشق کی تین قسمیں جو میں نے آپ کو بیان کی، جو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے بولی۔ اب محبت کیا ہے؟ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا، یہ تو عشق کی بات ہوگی، اب ہم محبت کی بات کریں کہ محبت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتاب مقدس دین الہی میں آپ نے باقاعدہ یہ تحریر فرمائی، پاکیزہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، پاکیزہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، زبان سے آئی لو یو کہنے والے مکار، یہ محبت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق قلب سے ہے، اور کیسے ہوتی ہے یہ بھی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے فرمایا۔ پاکیزہ محبت، یہاں آپ نے جو ہے نا باقاعدہ یہ لفظ استعمال فرمایا، یعنی نفسانی محبت کو محبت نہیں کہیں گے ہم، بلکہ جو پاکیزہ محبت ہوگی اس کا تعلق نفس سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہوگا، اور زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں واقعی کسی دل کے لیے پاکیزہ اور سچی محبت، کسی انسان کے لیے پاکیزہ اور سچی محبت ہے، تو تم 40 دن تک اس کو اپنے دل میں یاد کرو، تو اس کی طرف سے تمہیں لیٹر آ جائے گا، خط آ جائے گا، تمہارا اس سے رابطہ ہو جائے گا۔ اس محبت میں اتنی کشش ہوتی ہے، یہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آئی لو یو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ خود بخود دل تو دل سے راہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا پاکیزہ محبت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، زبان سے آئی لو یو کہنے والے مکار ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی، جو بھی دل میں اتر جائے، یعنی کہ جو دل میں اتر گیا بس اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا یہ بڑے وسعت رکھتے ہیں، یعنی ایک تو رب کا جلوہ آپ کے اندر اتر گیا، آپ کے دل کے اندر اتر گیا تو آپ کو رب سے محبت ہو گئی، اور اگر کسی اور کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کے اندر رب کا جلوہ موجود ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر اس کی صورت اتر جائے، اس کا کوئی وجود اتر جائے بات نہیں، اور تمہیں اس سے محبت ہو جائے، تو اس یعنی کہ مرشد کامل آپ کو کہہ لیں،
مرشد کامل سے اگر آپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ رب کی ہی محبت تصور ہوگی، کیونکہ وہ رب کا نمائندہ ہے دنیا میں۔ مرشد کامل رب کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اپنا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ اطاعت بے ریا۔ اور پھر فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، جو بات میں آپ کو بتانا، اور فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر ہست دیدے کبریا، گفتائے او گفتائے اللہ بابا گرچہ از حلقوم عبد اللہ۔ تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء تو محمد درمیان انبیاء۔ تو یہ جو پیر کامل ہوتا ہے یہ صورت ذل الہ ہوتا ہے، یعنی کہ رب کا عکس ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ اس کو دیکھنا، رب کو دیکھنا، تو بہت ساری احادیث میں پہلے اس حوالے سے آپ کو سنا چکا ہوں، آیات سنا چکا ہوں کہ جیسے کہ میں نے کلام اقبال پیش کیا، اس نے کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے گا پھر کہ مخلوق کو۔ یہ دست قدرت ہو جانا اور اس کی زبان بن جانا یہ صورت ذل الہی ہوتی ہے۔ تو سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے جو بھی دل میں اتر جائے۔ مرشد دل میں اتر جائے تو وہ بھی حقیقی محبت ہے، رب دل میں اتر جائے تو وہ بھی حقیقی محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے آپ کے قلوب کے اندر اتر جائیں تو وہ بھی حقیقی محبت ہے۔ یہ جتنے ہیں غوث اعظم کی محبت بھی حقیقی محبت میں شمار ہوگی، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں، رب کی ذات کے عکس ہیں، ذل ہیں، جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھے اور ان کے ذریعے بندہ رب تک پہنچا، تو یہ سب حقیقی محبت صبر ہوگی۔ اور یہی ایک محبت ہے جو اصل ہے، جو باقی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ورنہ دنیا میں محبت اور اس کے نام کی اور کوئی چیز نہیں۔ پھر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی ارشاد فرماتے ہیں رب کو دل میں اتارنے کے لیے تصور، قلبی ذکر اور ولی اللہ ہوتے ہیں۔ اب یہ حقیقی محبت، حقیقی عشق جو ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو تصور، اس میں ذات اللہ کا تصور کریں آپ، جیسا کہ سید یونس الگوہر بھی یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں، سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی یہ تعلیم ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے قلب میں اللہ کے نام کا تصور کریں اور قلبی ذکر آپ کو حاصل ہوگا، اس میں اللہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، آپ کو اس میں اللہ کا تصور ہو جائے گا، اس میں اللہ کی اپنے قلوب سے آواز آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا قلب بیدار ہو جائے۔ تو یہ قلب سے 2 تعلق، ایک تو صرف ذکر کرتا ہے قلب، اور ایک باقاعدہ تصور بھی ہو جاتا ہے، بندے کو نظر آنا بھی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، تصور اور قلبی ذکر۔ اور پھر ولی اللہ ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ مرشد کامل ہوتے ہیں، وہ تم کو یہ تصور بھی عطا کریں گے، وہ تمہیں یہ ذکر بھی عطا کریں گے، تمہارے قلب کو اللہ اللہ میں بھی لگائیں گے اور تمہارے دل پر اللہ لکھیں گے بھی وہ، اور ان کی صورت کا تصور کرنے سے بھی آپ بشرطے کہ وہ کامل ولی ہو۔ ہر کے امید کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو بناوٹی بنے بیٹھے ہیں، جعلی پیر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو مرشد کامل کہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مرشد کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کی صحبت میں، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے رب کا ذکر شروع ہو، اللہ کا ذکر شروع ہو۔ اب لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیا کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو اور وہ ولی ہے
تو پھر تو یہ ہر لولے لنگڑے کو تم دیکھو گے، کسی بیمار اپاہج کو دیکھو گے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھو گے، تو وقتی طور پر تو تمہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بندے پر خوف خدا کاری ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی ایسی حالت میں بندہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کی بری حالت ہو رہی ہے، تو انسان استغفار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، تو کیا وہ ولی ہے؟ نہیں، وہ تو مصیبت زدہ ہے۔ فرمایا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے تمہارے دل میں تمہارا لطیفہ قلب بیدار ہو جائے اور وہ اللہ اللہ کرنا شروع کرے۔ تو یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے سے، ان کا تصور کرنے سے بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور جب یہ ذکر آپ کے اندر شروع ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ پھر محبت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جائے گی۔ مرشد کی محبت بھی رب کی ہی محبت، غوث اعظم کی محبت بھی رب کی ہی محبت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی رب کی ہی محبت ہے۔ یہ سب ایک ہی ہیں، آپس میں سے جدا نہیں ہیں۔ وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا نہیں۔ تو فرمایا کہ رب کو دل میں اتارنے کے لیے تصور، قلبی ذکر اور ولی اللہ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ چیزیں اگر تم کو حاصل ہو جائیں، تصور، اس میں اللہ کا تصور تم کو نصیب ہو جائے، تمہارے دل پر اللہ لکھا جائے، یا تمہارا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، یا تمہیں کوئی ایسا مرشد کامل مل جائے جو تمہارے قلوب کو اس میں رات اللہ سے زندہ اور بیدار کر دے، تو یہ محبت الہی کا راستہ ہے۔ اس طریقے سے رب کی محبت دل میں اترتی۔ اب محبت اور عشق میں فرق کیا ہے، ہم اس پر گفتگو کریں۔ محبت اور عشق میں بہت فرق، ٹھیک ہے؟ محبت اور عشق پریکٹیکلی کیسے حاصل ہوتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے، یہ ہم کو سمجھایا ہے سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے اور سیدی یونس الگوہر نے۔ سیدی یونس الگوہر فرماتے ہیں کہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرشد کا اور یا جس ذات کی محبت حاصل کرنی ہے اس کا کوئی جسہ طالب کے سینے میں بس جائے، مرشد کا یا غوث اعظم کا یا حضور پاک کا یا اللہ تعالیٰ کا، جو بھی محبت آپ نے حاصل کرنی ہے اس کا جسہ آپ کے سینے میں آئے گا۔ اور جسہ کیا ہوتا ہے، آگے چل کے جسوں کے حوالے سے میں قرآن مجید سے آپ کو بتاؤں گا کہ جسوں کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے اور احادیث مبارکہ کیا کہتے ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو مختصر سے جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک باطنی وجود ہوتا ہے جب یعنی کہ انسان کا قلب پہلے قلب سنوبری ہوتا ہے، وہ کلوترا مدغۃ القلب بھی اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور فؤاد بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ یہ ساری تعلیمات کتاب مقدس دین الہی کے اندر سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے عطا فرمائی ہوئی۔ تو پھر جب مرشد کامل کی نظر اس قلب پر پڑتی ہے اور وہ اس کے اندر جو موجود لطیفہ قلب ہے وہ کیا ہے، اس کی ایک تفصیل ہے، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ لطیفہ قلب جب بیدار ہوتا ہے اور وہ اللہ اللہ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر یہ جو قلب سنوبری تھا، مدغۃ القلب تھا، اس مقام پر پھر ایک جسہ برآمد ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو یہ قلب سلیم ایک جسہ ہے، پھر اسی طریقے سے قلب منیب ایک جسہ ہے، یہ قلب کے جسے ہیں، قلب شہید ایک جسوں کے نام ہیں۔ تو یہ باطنی وجود ہوتے ہیں جو انسان کے قلب سے نکلتے ہیں، نفس سے نکلتے ہیں، روح کے بھی جسے ہیں۔ تو ان میں سے جب کوئی جسہ طالب کے سینے میں بس جائے تو پھر کیا ہوتا ہے،
جب جسہ سینے میں قیام کر لیتا ہے تو اس کا رنگ تمام لطائف اور خصوصاً قلب میں آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اب کوئی جسہ آپ کے اندر مرشد کا جسہ آ گیا تو مرشد کے جسے کا جو رنگ ہے وہ آپ کے لطائف کے اندر رچ بس جاتا ہے، یا غوث پاک کے جسے کا رنگ، یا حضور پاک کے جسے کا رنگ، اللہ تعالیٰ کے جسے کا وہ رنگ آپ کے باطن پر غالب آ جائے گا، آپ کے سینے میں چھا جائے گا۔ اور جب یہ جسہ داخل ہوتا ہے قلب کے اندر تو یہ 3 سال، جب کسی طالب کے سینے کے اندر وہ جسہ قیام کرتا ہے تو وہ 3 سال وہاں قائم رہتا ہے، 3 سال اس سینے میں وہ قیام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ جو رنگ اس نے لطائف پر چڑھایا ہے وہ رنگ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ جو اس جسے کا رنگ لطائف پر قلب پر چھا گیا ہے، اس پر باقی رہ گیا، اس کو محبت کہا جاتا ہے، وہ محبت ہے۔ فرمایا جسہ طالب کے سینے میں بس جائے، جب جسہ سینے میں قیام کر لیتا ہے تو اس کا رنگ تمام لطائف اور خصوصاً قلب میں آ جاتا ہے۔ یہ جسہ 3 سال تک سینے میں قیام کرتا ہے، پھر وہ نکل جاتا ہے، لیکن جسے کا وہ رنگ قلب میں اور لطائف باطنی میں باقی رہ جاتا ہے۔ اس جسہ مبارک کی صحبت کے رنگ کا نام محبت ہے۔ تو یہ ہے محبت۔ اور اب عشق کیا ہے؟ عشق اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ جسہ مستقل طور پر طالب کے سینے میں قائم ہو جائے، یعنی واپس نہ جائے، صرف اپنا رنگ نہ چھوڑے وہاں، بلکہ مستقل اس سینے کے اندر وہ ڈیرا لگا دے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جسہ مرشد کا جسہ ہے، غوث پاک کا جسہ ہے، حضور پاک کا جسہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی باطنی وجود ہے، وہ سینے کے اندر اگر مستقل قیام کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا رنگ لطائف پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ لطائف کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے گلے سے لگاتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے، سارے لطائف کو مٹا دیتا ہے، سارے لطائف جل جاتے ہیں، اور اس طالب کے وجود پر ظاہری باطنی طور پر مکمل طور پر اس جسہ مبارک کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی جسہ باقی رہ جاتا ہے، انسان مقام فنا پر پہنچ جاتا ہے، فنا کاملہ نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ ہے مقام عشق۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر صاحب، سیدی یونس الگوہر، انسانیت کو یہ دونوں چیزیں عطا ہو، جو جس چیز کا طالب ہے اس کو وہ یہ چیز عطا ہو رہی ہے۔ عشق الہی، دین الہی نام ہی عشق الہی کا ہے، اور یہ دولت سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر انسانیت کو عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کتاب مقدس دین الہی میں فرمایا، تمام دین اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے بنائے گئے، جبکہ اس سے پہلے خود عشق، خود عاشق، خود معشوق تھا۔ اب یہ بڑی راز والی باتیں ہیں، یعنی کہ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جو کلام تحریر فرمایا ہے، ایک ایک لفظ میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، اور بڑا ایک سمندر ہے یہ معانی کا۔ سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے سیدی یونس الگوہر سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم کتاب تحریر فرما رہے ہیں، الفاظ جیسے بھی ہیں، جس ترتیب سے ہم نے لکھے ہیں، بظاہر جو دنیا میں اردو لغت ہے یا اردو کلام ہے یا جو بھی اردو کی قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے ہیں، ان پر یہ بات جو ہم جملہ لکھتے ہیں وہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، لیکن اس جملے کو، اس پوری کتاب کو، ایک ایک حرف کو اور ایک ایک لفظ کو منوعاً آپ نے طالبین حق تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اسرار بند ہیں، اس کے اندر ایک معانی کا سمندر بند ہے، اور اس کے اندر فیضان نظر بند ہے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی الفاظ کو آگے پیچھے کیا گیا تو پھر وہ فیضان نہیں مل سکے گا، اور وہ جو معانی کی ایک گہرائی ہے
وہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ تو یعنی یہ کتاب بڑی سنبھال کے پڑھنے والی، سنبھل کے پڑھنے والی ہے اور سمجھ کے پڑھنے والی ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے غور و فکر کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ پڑھو گے تو یقیناً سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کی نظر کرم آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے راز ہیں، جب ہم آگے چلیں گے تو میں اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ ابھی کیونکہ میں ٹائٹل پر گفتگو کر رہا ہوں تو مختصر آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ٹائٹل پر عبارات ہیں، سرے ورق پر جو عبارات ہیں، یہ تو تعارف ہے اس کے ساتھ، تو میں بھی تھوڑا تھوڑا آپ کو ٹیسٹ کرا رہا ہوں، تعارف کرا رہا ہوں، آگے چلیں گے تو پھر مزہ آئے۔ فرمایا تمام دین اس دنیا میں نبیوں کے ذریعے بنائے، جبکہ اس سے پہلے خود عشق، خود عاشق، خود معشوق تھا، اور وہ روح ہیں جو اس کے قرب، جلوے اور محبت میں تھی، اور وہ روحیں جو اس کے قرب، جلوے اور محبت میں تھیں، وہی عشق الہی، دین الہی اور دین حنیف تھا۔ پھر ان ہی روحوں نے دنیا میں آ کر اس کو پانے کے لیے اپنا تن من قربان کر دیا۔ یہ پہلے خاص تک تھا، اب روحانیت کے ذریعے عام تک بھی پہنچ گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آگے چل کے کچھ عبارت درمیان میں اور موجود ہے، اس کے بعد پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا، وہ روح ہیں جو ازل سے ہی با مرتبہ ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتی ہیں دنیا میں آ کر بھی رب کی نام لے مانیں۔ تو یہ محبت اور عشق کی کہانی سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور سیدی یونس الگوہر نے ہم کو کس طرح بتائی ہے، کس طرح سمجھائی ہے، میں نے مختصراً پہلے تو آپ کو یہ عرض کر دیا۔ اب ہم جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت اور عشق کے حوالے سے کیا فرماتا، محبت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما لیجیے، ان کنتم، اگر تم تھے۔ اب سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے کیا تحریر فرمایا کہ وہ روحیں جو ازل میں ہی اللہ سے محبت کرنے والی، یعنی کہ ازل میں ارواح تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے چنا تھا، وہ قرب، جلوے اور محبت والی ارواح تھیں، ازل سے پہلے بھی تھیں، اور یوم ازل کو بھی ایسی ارواح تھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی محبت کے لیے چنا۔ دین الہی کے اندر اس کے بارے میں سرکار امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے ارواح کے چیپٹر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات تحریر فرمائی ہے۔ اب اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور قرآن مجید کی اس آیت کو بھی سامنے فرمایا، قل، فرما دیجیے، ان کنتم، اگر تم تھے۔ اب علماء اکثر جو ہے کانا، کنتم، کنتو وغیرہ اس قسم کے جو سیکھے ہیں ان کو ہے کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اگر تم ہو یا تم اب ہو، یعنی کہ اس قسم کا ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ کانا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تھا، یہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے تو اس کے بہت سارے اسرار ہیں، اس کے اندر بہت سارے معانی ہیں اس کے اندر، یعنی کہ ازل سے پہلے، ما قبل ازل، ازل الازال میں، ازل کے ازل میں، اور اسی طریقے سے باطن میں، عالم مثال میں، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، ہمیشہ سے ہو رہا ہے، یا پھر یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ کانا اور کنتم کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی کہ اس آیت میں محل کے مطابق، موقع کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے گا، لیکن اس سے مراد وہ پیچھے کا دور ہوتا ہے، پہلے کا دور، وہ ازل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، ازل کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں قل ان کنتم، اگر تم تھے، اچھا مزے کی بات یہ، کنتم تحبون،
اگر تم محبت کرتے تھے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس سے منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اور اس میں ایک جو ہے وہ سوال یہ بھی شامل ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں، وہ شبیہ مبارک دکھا کر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ علماء بڑے جو ہے نا وہ لہک لہک کے اور چہک چہک کے اس کی تشریح کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، پہلے کیا کہا کرتا تھا، شروع سے کیا کہا کرتا تھا۔ تو بات یہ ہے، اب یہاں کنتا تقول کا مطلب کیا ہوا کہ تو دنیا میں کیا کہا، دنیا پیچھے رہ گئی نا، پہلے کا زمانہ ہو گیا اور وہ بعد کا زمانہ آ گیا قبر والا، تو قبر میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ تو دنیا میں محمد الرسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اب یہاں کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی ازل میں اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، فاتبعونی، تو میرے رنگ میں رنگ جاؤ، تو میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ سید یونس الگوہر کا ترجمہ، اور بہت خوبصورت ترجمہ، بہت زبردست ترجمہ۔ رنگ میں رنگ، محبت کا تعلق جو ہے وہ لطائف کے رنگنے سے ہے نا، میں نے عرض کیا کہ جس وقت وہ جسہ سینے میں قیام کرتا ہے تو اس جسے کا رنگ سینے کے لطائف پر غالب آتا ہے، اور پھر جسہ تو نکل گیا، رنگ باقی رہ گیا۔ تو یہاں بھی اسی رنگ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم ازل میں اللہ کی محب ارواح تھی تو آؤ دیکھو، میرے ساتھ متعلق ہو جاؤ، جڑ جاؤ، اور میرا کوئی باطنی وجود حاصل کر لو، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسہ مبارک تمہارے سینے میں اتر جائے، اور پھر تم مقام فنا فی الرسول پر فائز ہو جاؤ۔ فنا فی الرسول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے جسے نے تمہارے جسم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب تم اس مقام پر فائز ہو گئے تو تمہیں رنگ محمد رسول اللہ حاصل ہو گیا، یو حبیبکم اللہ، تو اللہ کو تو محمد کے رنگ سے بڑا ہی پیار ہے، اللہ کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ سے اچھا رنگ تو کسی کا لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوب الہی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، ازل میں اللہ سے محبت کرتے تھے، تو پھر میرے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ خود بخود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ میں محبوب خدا ہوں، اور جب میرا جسہ تمہارے وجود میں قائم ہو جائے گا، یہاں سے عشق الہی اور عشق محمد رسول اللہ کی بات بھی موجود ہے، اور محبت کی اور عشق دونوں کی بات یہاں موجود ہے کہ جب تمہیں وہ رنگ نصیب ہو جائے گا اور تم فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس وجود مبارک محمد رسول اللہ کے وجود مبارک سے بہت پیار ہے، لہذا وہ تم سے بھی محبت کرے گا، تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے، وہ تمہارا محبوب ہو جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال بخش دے گا، بخشش کر دے گا، ان کو ڈھانپ دے گا، مٹا دے گا، تمہارے گناہ باقی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جب تمہیں میرا نور، میرا جمال نصیب ہو گیا، میرا وجود باطن تمہارے اندر آ گیا، تم محبوب الہی ہو گئے، جیسے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی ہیں۔ ایسے عظیم عظیم بزرگ گزرے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب گزرے ہیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک لقب محبوب سبحانی ہے۔ تو یہ جو محبوب ہو جاتے ہیں کہ ان کے گناہ تو کیا، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے متوسلین کے گناہ معاف کر دیتا، واللہ غفور رحیم،
اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے۔ اب چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے مزید جو گفتگو ہے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوبان بارگاہ کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو عشق گوہر شاہی عطا فرمائے، عشق سیدی یونس الگوہر عطا فرمائے کہ ان کی ذات اگر مل جائے تو پھر ہر ذات خود بخود مل جاتی ہے۔ ہمارے گوہر شاہی مرحبا ڈیئر سیدی اینڈ آل ویورز آف ALRA TV، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گی کہ جو سچے ولی ہیں ان کی کیا پہچان ہے اور جو جھوٹے ولی بنے ہوئے ہیں ان کی کیا پہچان ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسل بھی ہیں اور ساتھ نبی بھی ہیں۔ تو ایز اے نبی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے جتنے بھی پہلے دین آ چکے تھے ان کی تصحیح اور تجدید فرمائی، یعنی کہ ان ادیان میں جتنے بھی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں تو ان کے بارے میں آپ نے تجدید فرمائی۔ اور دوسرا یہ کہ جو بطور رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام جو ہے وہ قائم کیا، اور قرآن پاک جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ نازل ہوا۔ تو جو قرآن پاک ہے اس کے اندر کچھ حصہ جو ہے وہ مختلف ادیان کے بارے میں ہے جو دین اسلام کے آنے سے پہلے جو ہیں وہ آ چکے تھے، یعنی کہ ان ادیان کے بارے میں کچھ ہدایات جو اللہ کی طرف سے آئیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، یعنی کہ یہودی جو تھے اور جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں۔ تو اب یہ جو ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنین سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوئے۔ تو جب وہ مومنین سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات مخاطب ہے تو جو مسلمان ہیں کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی کہ وہ مسلم جو ولی ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے۔ حالانکہ جو مومن ہیں وہ صرف دین اسلام میں پہ عمل کرنے والے یا جن کو فیض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہوا، صرف وہ مومن نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنے دین کا کلمہ اس نے پڑھا ہوا ہے اور اس کے دل میں اپنے نبی کے اوپر جو بھی نام اللہ تعالیٰ نے اپنا اسم اس نبی کو عطا کیا اس کا نور اس انسان کے دل میں ہے تو وہ مومن ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، اس میں جن مومنین سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ان میں عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی دین سے تعلق ہو سکتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کا نور ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سارے احبار، علماء اور راہب ایسے ہیں جو انسانوں کا مال کھاتے ہیں جس کا ان کو حق نہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احبار اور رہبان کا ذکر کیا ہے۔ جو احبار اور رہبان ہیں یہ یہودیت میں اور عیسائیت میں یہ ان کے عالم اور جو راہب ہیں وہ ایک طرح سے ولی کہلاتے ہیں۔ تو جو احبار اور رہبان ہیں یہ لفظ جو ہے یہ
عیسائیت میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو راہب ہیں یہ ولی اللہ کو کہتے ہیں، اور یہ راہب جو ہیں یہ گوشہ نشین ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کو، رب کی ذات کو پانے کے لیے، اور جو احبار ہیں وہ اہل علم قرار دیے گئے، یعنی کہ جو دین کا علم رکھتے تھے ظاہری اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ ہے وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے احبار اور جو راہب ہیں ان سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان مذہب کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ کے مذہب میں جو یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی کہ جو ولی اور علماء جو جھوٹے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے بے نقاب کرنا تھا، لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ ان کے ہاتھوں آپ جو ہیں وہ بے وقوف نہ بنیں۔ تو ان کو اس کے لیے یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی، اور پھر یہ فرمایا اس آیت میں کہ یہ جو احبار اور رہبان ہیں یہ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر جو ولی ہیں، یعنی کہ یہ آیت تو ان کے بارے میں تھی، لیکن اس آیت سے پھر ہمیں یہ بھی جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ جو دین کے راستے پہ چلانے کے لیے علماء ہیں یا ولی ہیں، وہ ہمیں دین کے راستے سے کیسے روک سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کا مال ناحق کیسے کھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ایک سچا ولی ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے، کہ ہم اس کے ہاتھ پہ کیوں بیعت کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ 7 لطائف رکھے ہیں انسان میں، تو جن میں قلب ہے، روح، سری، خفی، اخفا، انا اور نفس۔ تو ان میں سے جو آپ کے پہلے 5 لطائف ہیں جن میں جو آپ کے سینے میں ہیں، یعنی کہ قلب، روح، سری، خفی اور اخفا، ان کا تعلق جو ہے وہ 5 مرسلین کے ساتھ ہے، اور ہر لطیفے کا جو علم ہے باطنی وہ ایک جو مرسل آئے ان کے ساتھ وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے لوگوں کے لیے نازل ہوتا رہا۔ جیسے قلب کا جو علم ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، پھر اسی طرح سے جو روح کا علم ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، پھر جو سری ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، خفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اخفا کا جو علم ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ان کو عطا ہوا۔ تو اسی طرح سے جو انا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے، اور نفس کا تعلق شیطان سے ہے، اور جو انسان کا جسم ہے اس کا تعلق مرشد سے ہے۔ تو مرشد کامل جو ہیں ان کا کیا کام ہے کہ یہ جو ہماری 7 مخلوقیں ہیں ان کو بیدار کرنا، اور پھر ان 7 مخلوقوں کے 9 جسے نکلتے ہیں، ایک انسان کے اندر ٹوٹل 16 مخلوقیں ہیں۔ تو جو مرشد کامل ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان 16 مخلوقوں کو بیدار کریں اور ان کو ان کے عالمین تک پہنچائیں، اور دیدار الہی تک پہنچائیں، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ واصل کریں۔ تو ایک جو یعنی کہ مرشد کامل ہیں ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ان لطائف کی بیداری، نورانی طاقت اور روحانی اسباق کے ذریعے بندے کی ان تمام اجزائے حیات کو اللہ تک پہنچانا ہے۔ تو اگر کوئی مرشد کامل یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ جو ہے وہ مرشد کہلانے کے قابل نہیں، وہ جھوٹا ولایت کا اور مرشد ہونے کا دعوے دار ہے، کیونکہ جیسے سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ ولایت آج کل ایک طرح سے وراثت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ یا دادا یا پردادا میں سے کوئی ولی اللہ گزرا ہے تو ان کی آگے سے نسلیں جو آنے والی ہیں وہ گدی نشین ہو کے بیٹھ جاتے ہیں مزارات پہ، اور وہ بھی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم بھی ولی اللہ ہیں۔ تو سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ جب نبوت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت میں وہ نہیں رکھا کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی، تو پھر ولایت کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ تو یہ اس طرح سے بالکل گدی نشین کوئی ہو بھی سکتا ہے لیکن بہت ہی کم، وراثت نہیں ہے جو ولایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی کو بھی وہ عطا کر سکتے ہیں۔
تو ہمیں اس کی جو ہے وہ پہچان ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کہ جب بندہ ایک مرشد کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتا ہے تو یعنی کہ بیعت کرنا ہے کہ بک جانا ہے، اور بکتا کس لیے انسان؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کے لیے، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، اور اپنے یہ جو لطائف ہیں اس کے سینے میں، ان سب کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کام جو ہے وہ انسان خود نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ان لطائف کو بیدار کر سکتا ہے، نہ ہی ان کے جسے نکال سکتا ہے، اور نہ ہی یہ جو نفس شیطانی جرثومہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے اس سے وہ جان چھڑا سکتا ہے۔ اس کو پاک کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہے، اور یہ مرشد کامل ہی جو ہیں ان کی سربراہی میں وہی رہنمائی کرتے ہیں اور اس نفس کو ہمارے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جب ایک انسان یہ سارے کام خود نہیں کر سکتا، اپنی روحوں کو بیدار نہیں کر سکتا، اپنے رب کے ساتھ رابطہ نہیں جوڑ سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک جو کامل مرشد ہیں ان کی تلاش کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے، تاکہ یہ سارے کام جو ہیں یہ مرشد اس کے لیے کریں، اس کی روحوں کو بیدار کریں، منور کریں اور اللہ تک پہنچائے۔ جب ایک مرشد ایک انسان کے لیے اتنی ایفرٹ کرتا ہے، اس کے اوپر اتنی محنت کرتا ہے، تو پھر جو جسم کا تعلق ہے وہ جسم جو ہے وہ بکتا ہے مرشد کے آگے، تو پھر اس جسم کے اوپر مرشد کا ہر طرح سے حق ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر مرشد اس انسان سے وہ اگر روپیہ پیسہ کماتا ہے تو جو مرشد اگر چاہے تو وہ جو بھی وہ کما رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ جتنی اس کی انکم ہے وہ ساری کی ساری مرشد کا حق ہے کہ وہ اس سے لے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مرشد اگر چاہے تو کسی خاص کام کے اوپر بھی اپنے مرید کو لگا سکتا ہے، کہ تاکہ اس کی روحانی ترقی جتنی بھی ہے وہ مرشد کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بدلے میں جو ایک انسان کا جسم ہے وہ مرشد کے حوالے ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جیسے اب اللہ نے فرمایا کہ جو احبار اور رہبان ہیں یہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق کھاتے ہیں، یعنی کہ بالباطل کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں کی روحوں کو بیدار نہیں کرنے کی طاقت رکھتے، یہ جھوٹے احبار اور جھوٹے رہبان ہیں۔ اسی طرح سے جو آج کل کے زمانے میں جھوٹے پیر اور جھوٹے ولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری روحوں کو بیدار نہیں کر سکتے، جو ہمیں واصل باللہ نہیں کر سکتے، جن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے قلب میں اللہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سٹارٹ کروا دے اور ہماری روحوں کو بیدار کر دیں، تو وہ سارے پھر ان کو نذرانہ دینا اور جو بھی ان کو روپیہ پیسہ دینا، ان کے اوپر اپنا وقت برباد کرنا، یہ سارا جو ہے یہ حرام ہے ایک طرح سے، اور وہ ناحق جو ہے وہ انسانوں کی جائیدادیں اور ان کی جتنا روپیہ پیسہ ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اور ہمیں اس کے لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بیعت کیوں کرنی ہے اور اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر ایک ولی اللہ جو جھوٹے ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ یہ سارے کام ہمارے لیے نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں اس سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے اور اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھول لینی چاہیے کہ یہ تو جھوٹا انسان ہے، اور جو کسی بھی مزار پہ بیٹھا ہوا ہے یا اس نے کوئی اپنا آستانہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں۔ لیکن اس میں اب پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ہم لوگوں کی بنتی ہے کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مرشد کامل کیوں چاہیے، ہمیں مرشد کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، نذرانے اور فطرانے دینے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہمارے مرشد نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے کسی بھی انسان کے ہاتھوں، کسی بھی جھوٹے پیر اور فقیر کے ہاتھوں ہم لوگ جو ہیں وہ بے وقوف بنتے رہتے ہیں اور اپنی جتنی جمع پونجی ہے وہ ساری ان کے حوالے کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کل کے جھوٹے پیروں سے اور جھوٹے جو فقیر یا ولی بنے ہوئے ہیں ان سے جو ہے ہم بچ سکیں۔ اور پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ جو سرکار گوہر شاہی کا فیض ہے، امام مہدی کا جو فیض ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یعنی کہ سرکار جو ہیں
وہ بیعت بھی نہیں کر رہے، نذرانہ بھی نہیں لے رہے، لیکن یہ جو آپ کی روحوں کو بیدار کرنا اور آپ کو اللہ تک پہنچانا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کروانا، دیدار الہی کروانا، یہ سارے کام جو ہیں سرکار بالکل فری میں کر رہے ہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا جو فیض ہے وہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، بلا امتیاز۔ آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کوئی بھی، آپ ایک عام انسان ہیں، لیکن آپ جو ہیں اپنے دل میں اپنے رب کی محبت لانا چاہتے ہیں، رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے روحوں کو جگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سرکار کی طرف سے جو ذکر قلب ہے اور یہ جو روحانیت کا راستہ ہے، اس کے اوپر سرکار بالکل فری میں، کوئی نذرانہ نہیں ہے، کوئی بیعت نہیں ہے، تو آپ کو یہ جو نعمت ہے یہ عطا کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اس کی اصل میں ابھی تک شاید قدر نہیں ہے کہ لوگ کس طرح سے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ان کو پھر بھی یہ جو راستہ ہے، جو ان کو کوئی مرشد کامل نہیں ملتا، تو سرکار کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جتنے لوگوں تک یہ پیغام ہم پہنچا سکیں کہ شاید لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی روحوں کو بیدار کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، تو کسی انسان کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو جھوٹے پیر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ کسی، جیسے ہے حدیث میں ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، تو ایک انسان کو قتل کرنا جو ہے وہ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایک انسان کے اندر 16 مخلوقیں اللہ نے رکھی ہیں، تو جو ایک جھوٹا ولی ہے، جھوٹا فقیر ہے، وہ ایک انسان کو جب اس کی روحوں کو بیدار نہیں کر سکتا تو وہ اس کی 16 مخلوقوں کو جو ہے ایک طرح سے قتل کر دیتا ہے۔ تو پھر سوچیں کہ وہ انسان جو جھوٹا ولی ہونے کا جھوٹا پیر فقیر بنا ہوا ہے، وہ اس کے اگر کوئی 1000 مرید ہیں، اگر اس کے 1000 مرید ہیں جو اس کو نذرانے بھی دے رہے ہیں، فطرانے دے رہے ہیں، جو بھی وہ ان سے کہہ رہے ہیں، وہ سب کچھ ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں، لیکن وہ جو جھوٹا پیر ہے وہ ان کے لطیفے قلب تک کو جو ہے وہ بیدار نہیں کر سکتا، ان کے دلوں میں اللہ کا نور جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا، تو پھر وہ 1000 کے بجائے 16,000 جو ہیں مخلوقوں کا وہ قاتل ہے، تو یہ کتنا گناہ کبیرہ ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اصل میں ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ ہم جب مرشد کامل کی تلاش کے لیے نکلیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے مرشد کامل کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب تو سرکار نے بیعت کی شرط بھی بالکل ختم کر دی ہوئی ہے، مطلب شرط ہے ہی نہیں ہے، آپ نے صرف امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہیں، چاند کے اوپر تصویر ہے، حجر اسود میں تصویر ہے، سورج کے اوپر تصویر ہے، پھر خلا میں سرکار کا جثہ مبارک ہے، آپ ان کو دیکھیں اور آپ کو جب یہ نظر آ جائیں تو پھر آپ تصدیق کریں کہ آپ کو یہ تصویریں نظر آئی ہیں، اور آپ اللہ کا ذکر جو ہے وہ لے لیں، اور آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی اور آپ مومنین میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ کی جتنے بھی روحانی آگے سفر ہے، جو آپ کی یوم ازل میں فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کی کتنی روحوں نے بیدار ہونا ہے، آپ نے کون سی جنت میں جانا ہے، جو آپ نے وہاں پہ پسند کیا ہوا ہے، وہ ساری روحانی منازل جو ہیں وہ سرکار آپ کو فری آف کاسٹ آپ کی ساری طے کروا دیں گے۔ تو یہ سرکار کا جو دربار ہے، یہاں سے یہ جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ اسی لیے دی جا رہی ہیں کہ ہم لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور ہم لوگوں کے جھوٹے جو فراڈ ہیں اور اس چیز سے ہم لوگ بچ سکیں۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ جو زیادہ تر جھوٹے پیر جو ہیں یہ گلی محلہ میں بیٹھ کر اور مطلب ڈیفرنٹ قسم کے تعویذ لکھیں گے یا اس طرح کے عملیات وغیرہ کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں اسپیشلی پاکستان میں جو ہیں، ان کو جب بھی کوئی اگر کسی جھوٹے پیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بیٹھتا ہے اور وہ تعویذ دیتا ہے، آپ کا ہر کام ہو جاتا ہے، تو وہ پیسے دے کر بھی تعویذ لاتی ہیں، وظیفے لیں گی، وہ پڑھیں گی، سارا کچھ کریں گی، مطلب اپنا کوئی دنیاوی مقصد جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، لیکن
اور پیسے بھی دیں گی، اپنا وقت بھی برباد کریں گی، پیسے بھی برباد کریں گی، اور کئی دفعہ ان کی عزت بھی برباد ہوتی ہے۔ لیکن جب سرکار کا پیغام ان کو بتایا جائے جو کہ بالکل سمپل ہے کہ آپ نے ذکر اللہ لینا ہے، ذکر اللہ لینا ہے، اور آپ نے مومنین میں شامل ہونا ہے، آپ کے اوپر جتنے بھی اثرات ہیں جادو جنات وغیرہ کے، وہ سب آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے اندر نور آئے گا، آپ سرکار کی نظر کرم میں آئیں گے، تو آپ کے اوپر سے جتنی بھی اثرات ہیں جادو وغیرہ کے یہ دور ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنا سمپل ہے، لیکن جو آپ پیروں فقیروں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کے اوپر اتنے آپ پیسے جو ہیں وہ بھی ضائع کرتے ہیں، اور بہت زیادہ پیر ایسے ہیں جو آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ان سے ایک دفعہ تعویذ لے لیے یا کچھ اس طرح سے، تو وہ پھر دوبارہ جو ہیں وہ پھر آپ کو کہیں گے کچھ عرصے بعد پھر کوئی جن آپ کے ساتھ لگا دیں گے، یا کوئی بھی وہ خود ہی جو ہے عمل کر کے آپ کو پریشانی میں مبتلا کریں گے، اور پھر دوبارہ سے آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا، پھر دوبارہ سے آپ ان کو پیسے دیں گے، اور یہ سلسلہ آپ کا چلتا ہی رہتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ تو خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اور انہیں جھوٹے پیروں فقیروں کے چکروں میں سے نکل آئیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے چند وہ عمل کرتے ہیں یا چند صورتیں پڑھ کے کچھ مطلب جنات کو قابو کر کے، تو وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کے آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچیں، اور یہ جو نور ہے اللہ کا، اللہ کے نام کا نور ہے، اس کو اپنے اندر لائیں، کلمہ طیبہ کا نور اپنے اندر لائیں، اور اس نور کے ذریعے ہی آپ کے اوپر جس قسم کے شیطانی اثرات ہیں وہ سب سرکار کے کرم سے دور ہو جائیں گے، اور آپ جو ہیں آپ کے اوپر پھر اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ والناس جو آخری 2 صورتیں ہیں، یہ جادو کی کاٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو یہ صورتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں، لیکن یہ تبھی فائدہ آپ کو پہنچائیں گی جب آپ کے دل میں نور ہوگا، جب آپ کے قلب میں نور ہوگا تو آپ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کے اوپر سے یہ جو اثرات ہیں یہ زائل ہوں گے۔ اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہیں انہی پیروں فقیروں میں جو آپ کو تعویذ نہیں دیتے، جو آپ کو وظائف دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کو 300 دفعہ 1000 دفعہ اللہ کا نام 1500 دفعہ دے دیں گے کہ آپ نے تسبیح پہ پڑھنا ہے، یا کوئی سورت دے دیں گے کہ یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، 15 دفعہ پڑھنی ہے، آپ وہ تو دن رات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کا اثر تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہوگا۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں جب نور نہیں ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہی قائم نہیں ہے، تو پھر آپ زبان کے ساتھ دن رات اللہ اللہ کرتے رہیں، دن رات وظائف پڑھتے رہیں، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو جو روحانی آپ کے پیشوا ہیں ان سے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بغیر اجازت کے آپ پڑھیں گے تو پھر الٹا آپ کو نقصان ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو ان چیزوں سے یہ اسپیشلی میں خواتین سے یہ جو ہے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان پیروں فقیروں کے چکروں سے نکلیں اور ذکر قلب لیں، اور اس نعمت سے آپ دیکھیں گی کہ آپ کے اوپر جتنے بھی نیگیٹو چیزیں ہیں، جتنی بھی یہ شیطانی چیزیں ہیں، یہ آپ سے خود بخود آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی۔ اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ جب آپ کے اندر نور آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ خود میں بہت زیادہ چینجنگ جو ہے وہ فیل کریں گے۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے دم وغیرہ ڈلوانے کے لیے عورتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں کہ ہمیں کوئی دم ڈالنے والا بندہ مل جائے، ہم دم ڈلوا لیں، ہمیں پریشانی ہے یا اس طرح سے۔ تو اس کے لیے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نیم ہیں وہ آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی تسبیح ہے، یہ آپ جو ہیں دن میں 4 تسبیحاں پڑھ لیں، صبح 4 شام کو پڑھ لیں تو آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے جب تک نور نہیں آئے گا تو آپ کے وسوسے بھی دور نہیں ہوں گے، اور آپ کے ذہن میں جو پریشانی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک بات سب سے بڑی جو مجھے لگتا ہے کہ انسانوں میں ڈپریشن اور انگزائٹی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان، اگر کوئی مومن روح ہے تو وہ جب حق کی تلاش میں آج کل کے زمانے میں نکلتی ہے اور چیزوں کو، لوگوں کو، ان کی باتوں کو، اپنی سوسائٹی کو آبزرو کرنا شروع کرتی ہے، تو پھر اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حق کہیں پہ نظر نہیں آتا۔
چاہے وہ دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، دن رات عبادات کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی جب آپ آبزرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے عمل میں اور ان کے جو کردار ہے اس کے اندر کتنی ساری سچائی ہے، تو آپ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ جن باتوں پہ یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یہ عمل نہیں کرتے۔ انسان جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اور یا پھر ہمارے معاشرے میں جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، ہم لوگ اس کو پریفرنس دیتے ہیں اپنے دین کے اوپر، جہاں پہ بات دین اور ساتھ میں ہمارے کلچر کی آ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کلچر کو امپورٹنس دیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے رسومات ہیں جو رائج ہوئی ہوئی ہیں، جو آپ کے بزرگ جو گزرے ہیں فیملی میں، ان کو آپ فالو کرتے آ رہے ہیں، ان کی باتوں کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ جو ہیں دین کی بات ایک سامنے آپ کو بتائی گئی ہے کہ اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، تو آپ اس بات پہ نہیں کرتے، آپ جو ہیں وہ اسی بات پہ عمل کرتے ہیں جو کہ آپ کے خاندان میں رسم چلی آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مطلب آپ کو پریشان کرتی ہیں، لیکن جب آپ سرکار کی تعلیمات کو سننا شروع کریں گے، سرکار گوہر شاہی کی تعلیمات جو سیدی یونس الگوہر دن رات محنت کر کے ہم لوگوں کو ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو جب آپ ان کی تعلیمات کو سننا شروع کریں گے الرا ٹی وی سے، ڈیلی آپ 1-2 ٹاپکس لیں اور ان کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اور پھر آپ آہستہ آہستہ جب آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، جو بچپن سے لے کر اب تک جتنے بھی آپ کے ذہن میں سوالات اٹھے ہیں، صحیح اور غلط کیا ہے اس کے بارے میں، تو وہ سارا آپ کا جب کلیئر ہوتا جائے گا تو آپ کے اندر سے یہ جو انگزائٹی، ڈپریشن اور فرسٹریشن ہے، یہ ساری جو ہے یہ دور ہو جائے گی، اور آپ اپنے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بھی آپ کا بوسٹ ہوگا، اور آپ کو جب پتہ ہوگا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، پھر آپ لوگوں سے ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں، چاہے آپ کے سامنے کوئی عالم دین بیٹھ کر الٹی سیدھی جو تشریحات بیان کرتا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے اور یہ کیا صحیح بول رہا ہے، کیا غلط بول رہا ہے۔ پھر آپ کو لوگوں کی جو باتیں ہیں ان کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ جب آپ اندر سے سیٹسفائیڈ ہوں گے، مطمئن ہوں گے کہ آپ ایک حق کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر لوگوں کی باتوں کا جو ہے وہ کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ جو آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یا تو جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں جو بھی بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور یا پھر ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری فیملی میں یا ہمارے فرینڈز میں کوئی ایسا انسان جو کہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کے پاس تو بہت زیادہ ڈگریاں ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ ایجوکیشن ہے، ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں، دنیاوی ان کی کامیابیاں دیکھ کر، اور ان سے ہم سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اپنے پرابلمز بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان سے کوئی بات پوچھتے بھی ہیں، تو پھر جب ان کا وہ ہمیں رپلائی کرتے ہیں ہمارے کسی بھی پرابلم پہ یا اس طرح سے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو انسان اتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے جو جواب دیا ہوگا وہ ٹھیک ہی دیا ہوگا، لیکن اس انسان کے پاس دنیاوی تعلیم ہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے یہ اس دنیا کے لیے ہی ہے، یعنی کہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو دنیاوی تعلیم ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور جو روحانیت کی تعلیم ہے، اللہ کو پانے کی تعلیم ہے، اپنی روحوں کو منور کرنے کی تعلیم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو پھر ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو آئیڈیلائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیاوی تعلیم ہم جو حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں اس دنیا میں تو فائدہ دیتی ہے، یعنی جو بھی آپ نے پروفیشن اپنا لے لیا، اس کے اندر آپ نے ایکسل کیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے اندر ہی آپ کو فائدہ ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ اگر ٹیچر ہیں تو اچھے ٹیچر بن جائیں گے، پھر اسی طرح سے انجینئر ہیں تو کوئی چیز آپ مطلب ایجاد کر لیں گے، نیو انوینشن ہو جائے گی، ہر جس بھی آپ اس میں فیلڈ میں ہیں۔ لیکن جو روحانیت ہے، جو کہ شعور کا عطا ہونا ہے، شعور کا عطا ہونا اور چیز ہے، یہ آپ کو دنیاوی تعلیم سے شعور کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے برائے مہربانی ایسے لوگوں سے انسپائر ہونا چھوڑ دیں۔
यानी कि हमें जो है अंदर से जो हमारी आवाज़ आती है कि हमने हक को पहचानना है, हक का रास्ता हमें चाहिए, हमें सच जहाँ से मिल रहा है उसकी हमें तलाश है। तो वो जो चीज़ है ना, वो हमें दुनियावी तालीम वाले नहीं दे सकते और ज़ाहिरी इल्म वाले जो हैं वो भी नहीं दे सकते। तो सरकार गौहर शाही की जितनी भी तालीमात हैं, जितनी भी तालीमात सैयदी यूनुस अलगोहर की तरफ से हमें मिल रही हैं, वो सारी की सारी हक और सच हैं। और इन तालीमात को जब हम हासिल करना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बचपन से लेकर अभी तक के जितने भी सवालात हमारे जहन में उठे, कि इंसानों से मुतल्लिक उठे, अल्लाह से मुतल्लिक हमारे जहन में कुछ सवालात हैं, नबियों रसूलों पिछला जितना दीन गुजर चुका, हमारे मरने के बाद क्या होगा उसके बारे में जितने भी बातें हैं, वो जब स्टेप बाय स्टेप आपको आगाही आना शुरू होगी, जब आप जिक्र लेंगे आपके अंदर अल्लाह अल्लाह स्टार्ट होगी, नूर आना शुरू होगा, तो बातनी तौर पे जो है आपके अंदर जब बातनी शऊर आ जाएगा तो फिर आपके अंदर जितनी भी तालीमात हैं उनको आप समझना शुरू करेंगे और फिर आपको इस दुनिया की हकीकत के बारे में पता चलेगा। और हमें चाहिए कि ये जो तालीम है रूहानियत की, इसको हम सीखें। तो इसको सीखने से ही हम लोग अपने डिप्रेशन से निकलेंगे, जो कि डिप्रेशन हमें इस वजह से है कि हमें कहीं भी हक नहीं मिल रहा, हमें कहीं भी जो सच्चे लोग हैं वो नज़र नहीं आते, और लोग दिखावे की इबादत करते हैं, अंदर से और हैं बाहर से और हैं, यानी कि दो दो चेहरे हैं लोगों के। आप उनका जाहिर देखेंगे तो वो बिल्कुल और है, जिसके ज़रिए हम ये जज करने की कोशिश करते हैं ये इंसान अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, तो उसको हम देखकर कहते हैं कि ये इंसान जो है ये बहुत इबादत गुजार है, तो ये नेक इंसान है। लेकिन नहीं, वो जाहिर की जो है वो उसकी इबादत हैं, अब अंदर उसके क्या है ये तो हम नहीं जानते। कोई इंसान जब तक अंदर से उसकी रूहें बेदार नहीं होंगी, अंदर से उसकी रूहें मुनव्वर नहीं होंगी, वो हक के रास्ते पे नहीं है। और उसके लिए फिर यही है कि वो अपनी रूहों को बेदार करे और इस रास्ते पे चले, क्योंकि ज़ाहिरी जितनी भी इबादत हैं वो उसको मुतकब्बिर बनाती हैं, उसके अंदर आजिज़ी बिल्कुल नहीं होती, और दूसरों को हकीर समझना, ये सबसे बड़ी बात है कि खुद इबादत करके दूसरों को हकीर समझना, खुद में तकब्बुर आना, तो ये जो चीज़ है ये किसी के पारसा और नेक होने की ज़मानत नहीं है, ज़ाहिरी इबादत करना। तो असल में बात है रूहों की, कि आपके अंदर रूहें बेदार हुई हैं या नहीं हुई, आपके अंदर नूर है या नहीं। क्योंकि जैसे एक हदीस मुबारक है कि शैतान इंसान के अंदर ऐसे गर्दिश करता है जैसे खून इंसान के जिस्म में दौड़ता है। तो जब सरकार ने फरमाया कि जब खून इंसान के ज़रिए शैतान आपके जिस्म में दौड़ सकता है, तो फिर रहमान भी तो दौड़ सकता है। तो रहमान नूर के ज़रिए आपके जिस्म में दौड़ सकता है और वो शैतान का जो है वो मुकाबला करता है, और शैतान जो है वो आपके जिस्म से बाहर निकलता है जब आपके अंदर रहमान आता है, यानी कि अल्लाह का नूर आता है। तो हमें ज़िक्र कल्ब की जो नेमत है सरकार गौहर शाही की तरफ से, इसको हासिल करना चाहिए। और दूसरे जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको भी जितनी मुमकिन कोशिश हम कर सकें उनको समझाने की हमें करनी चाहिए, और अल्लाह से यही दुआ है कि हमें वो हिदायत के रास्ते पे चलने की, खुद भी चलने की तौफीक दे, और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन सब तक इस पैगाम को पहुंचाने की हमें तौफीक दे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गौर हाफिज़। लौ लाख लम्हा देख, ज़मी देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। चाँद को हर मज़हब में क्यों अहमियत हासिल है, चाँद की पूजा क्यों की जाती है, चाँद को देखकर दुआएं क्यों मांगी जाती हैं, क्या चाँद पर इंसानी ज़िंदगी अभी भी मौजूद है?
ناظرین، یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو انسانی ذہن میں ہمیشہ سے ابھرتے رہے ہیں۔ کرۂ ارض میں ایک آگ کا گولا تھا، حکم ہوا کہ ٹھنڈا ہو جا، پھر اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے۔ چاند، مشتری، یہ دنیا اور ستارے سب اسی کے ٹکڑے ہیں، جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گولا ہے۔ جب سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی ہے، انسان کا چاند سے بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ چاند زمین سے نظر آنے والا سب سے روشن سیارہ ہے، اور نظام شمسی کے باقی سیاروں کے مقابلے میں چاند زمین سے قریب ترین سیارہ ہے۔ قطب نما کی ایجاد سے قبل بھی لوگ چاند اور ستاروں کی مدد سے سمت کا تعین اور راستے تلاش کیا کرتے تھے۔ خوبصورتی اور حسن کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو چاند کو ہی استعارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شوران عظام کے نزدیک بھی چاند سے حسن کی وابستگی رہی ہے، اور حسن کی عکاسی کے لیے بھی چاند کو ہی ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ چاند کے حوالے سے عوام الناس میں بھی یہ مفروضہ پایا جاتا ہے کہ وہاں کوئی انسان موجود ہے، اور اس بات کو نیشنل جغرافک نے بھی اپنی ڈاکومنٹری میں بتایا ہے۔ الغرض یہ کہ بنا کسی کے بتائے چاند سے متعلق لوگوں کے اذہان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ وہاں کوئی ہے، لیکن لوگ اس کی حقانیت سے بے خبر ہیں۔ ان تمام مفروضوں اور نظریات سے بالا تر تمام ادیان میں چاند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہندو مذہب میں کئی رسومات چاند کو دیکھ کر ہی کی جاتی ہیں۔ عیسائی مذہب میں بھی چاند کے حوالے سے کئی پیشن گوئی کی گئی ہیں کہ رب کی طرف سے مستقبل میں ہونے والے اعلان بھی چاند سے مربوط ہیں۔ اسی طرح دین اسلام میں بھی ہر اہم تہوار کی شروعات قمری مہینے اور چاند دیکھ کر ہی کی جاتی ہے، جیسے عید کا چاند اور رمضان المبارک کا چاند۔ بدھ مت میں بھی پورن ماسی کا تہوار چاند دیکھ کر ہی منایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں جن میں چاند کی پرستش کی جاتی ہے، لہٰذا ہر مذہب میں چاند کی اہمیت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ملتی ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید کی ورق گردانی کرتے ہیں تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اور ہم نے سورج کو روشنی عطا کی اور چاند کو نور بنایا تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ ہم نے اسے حق کی نشانی بنایا ہے، علم رکھنے والوں کے لیے وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ دین اسلام کے بیشتر مکاتب فکر کے نزدیک دور آخر میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہونا ثابت ہے۔ امام مہدی کے حوالے سے ایک اہم نقطہ بھی اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ مہدی دو طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو مہدی لکھا جاتا ہے اس کے معنی ہدایت ہے، جبکہ اس طرح سے جو مہدی لکھا جاتا ہے اس کا مطلب چاند سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے مہناز اور مہتاب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی بابت صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس وقت تم اپنی کھلی آنکھوں سے چاند کو دیکھ رہے ہو، کیا تم یقین کرو گے کہ ایک ایسا زمانہ بھی دنیا میں آنے والا ہے کہ انسان اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب کو بے نقاب دیکھے گا۔ حدیث نبوی ہے کہ سترون ربکم کما ترون الشمس والقمر، عنقریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسا کہ تم چاند سورج کو دیکھتے ہو۔ امام جعفر صادق کا قول مبارک ہے کہ العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب قلت وما هي قال وجه يطلع في القمر ويد بارزة
آسمانی منادی سے 1 سال قبل ماہ رجب میں ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند میں طلوع ہوگا اور ایک مددگار ہاتھ ظاہر ہوگا۔ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان میں ایک خاص الخاص نشانی چاند میں نمودار ہونے والا ان کا چہرہ مبارک ہے۔ چاند پر چمکنے والا یہ چہرہ نہ صرف امام مہدی کی پہچان ہوگا بلکہ اس چہرہ مبارک سے زبردست روحانی فیض بھی ہوگا جو کہ اس کے برحق ہونے کا ثبوت ہوگا۔ قرآن میں چاند اور سورج کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف دیکھ کر دعا فرمایا کرتے اور امت کو بھی خاص مواقعوں پر چاند کی طرف رخ کر کے دعا مانگنے کی تاکید فرمائی۔ حتیٰ کہ روزہ اور عید جیسے تہوار کے لیے بھی مستند احادیث میں آیا کہ لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور عید کے لیے افطار اس وقت تک نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو۔ دین اسلام میں چاند کی اہمیت کی بنا پر مذاہب کی علامات میں جس طرح سے سلیب عیسائی مذہب اور ستارہ یہودی مذہب کی علامت سمجھا جاتا ہے، چاند مذہب اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں چاند کا بہت بڑا کردار ہے۔ مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر چاند پر منحصر ہے۔ چاند کو دیکھ کر ہی مسلمان روزے رکھتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر اپنی عیدیں مناتے ہیں۔ حج کی ادائیگی بھی چاند پر منحصر ہے۔ اگر حضور پاک مسلمانوں کو خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کو دیکھ کر دعا مانگنے کا فرماتے تو یہ دیگر علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کا کہہ کر اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کی تھی، کیونکہ چاند پوری دنیا سے صاف نظر آتا ہے۔ یہ تاکید حضور پاک نے مسلمانوں کو پیشگی خبردار کرنے اور ان کا رخ صحیح سمت میں رکھنے کے لیے فرمائی، تاکہ جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں تو ان کی امت امام مہدی کو آسانی کے ساتھ پہچان لے۔ چاند کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے اور پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن آپ چاند کی طرف دیکھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ اس میں راز پوشیدہ ہے۔ پھر وحی الہی بھی نازل ہوئی، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ یہ رب کی طرف سے مستقبل میں کھلنے والی نشانیاں ہیں۔ ہم الرا ٹی وی کے توسط سے یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ چاند پر ظاہر ہونے والی شبیہ سیدنا گوہر شاہی کی ہے۔ چاند پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں سامنے ہوتا ہے۔ امام مہدی کو پوری کائنات کے ہر انسان اور تمام مذاہب کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے رابطہ کر سکیں اور فیضیاب بھی ہوں۔ چاند کو من جانب اللہ نشانیوں میں واضح حیثیت حاصل ہے۔ چاند پر تصویر گوہر شاہی کا نمایاں ہونا امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کے حق میں واضح نشانی اور دلیل ہے۔ چاند پر تصویر جو کہ بغیر کسی کیمرے کے یا دوربین کے عام آنکھ سے بھی صاف نظر آ رہی ہے، اس میں امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کا حلیہ اتنا واضح ہے کہ مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ چاند پر تصویر لگانا انسانی دسترس سے باہر ہے، اور باوجود زبردست ترقی کے امریکہ یا کسی اور ترقی یافتہ ملک کے لیے ہزاروں میل کے رقبے پر مشتمل تصویر کا چاند پر لگانا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف امر ربی ہے۔ اس کے علاوہ جب ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ شق القمر کے معجزے کو جادو کہہ کر جھٹلایا، تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند پر جادو کا اثر نہیں چلتا، لہٰذا جادو کے ذریعے چاند پر تصویر لگانا ممکن نہیں ہے، اور چاند پر نمایاں ہونے والی تصویر کو جادو کہنے کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق القمر کے معجزے کا انکار کرنا ہے، جس کو قرآن مجید نے سورہ قمر میں بیان کیا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نرا جادو ہے۔ جس نے جھٹلایا اس نے فقط اپنے خواہشات کی اتباع کی۔ میرے دوستوں، چاند کی کسی بھی تصویر کو، خواہ وہ عام کیمرے سے لی گئی ہو یا مووی کیمرے سے، اس میں سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی شبیہ صاف نظر آتی ہے۔ امریکہ کے خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ چاند میں ایک انسانی شبیہ موجود ہے۔ یہ خبر اخبار جنگ لاہور، روزنامہ آغاز کراچی، ہفت روزہ غزوہ لاہور میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ ناسا سمیت دیگر کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ چاند پر ظاہر ہونے والی یہ تصویر سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کی ہی ہے۔ امریکی حکومت کو بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ تصویر سیدنا گوہر شاہی کی ہے، لیکن مذہبی تعصب کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہے۔ گو کہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کا ظہور مسلمانوں سے ہوا ہے، لیکن وہ مذہب اسلام کے لیے نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ان کی تعلیم و فیض صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ چاند پر اس سے پہلے کسی نبی یا ولی کی تصویر نہیں آئی، اب ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے امام مہدی بھی تو نہیں آئے۔ من جانب اللہ نشانیاں اس وقت ہی ظاہر کی جاتی ہیں جب اس ہستی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ سامعین، چاند کو ہر لحاظ سے مختلف مذاہب میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور یہ باتیں دلالت کرتی ہیں کہ ہر مذہب میں اللہ تعالیٰ نے فکری طور پہ یہ بات رکھ دی ہے کہ چاند کی طرف متوجہ ہو کر جب بھی دیکھیں یا پکاریں اس کو حسن سے، خوبصورتی سے یا ایمان سے یاد کریں اور اس کی تعظیم کریں، تاکہ دور آخر میں جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہستی معظم ظاہر ہو تو اس وقت لوگ اسے پہچان لیں۔ اور جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اور وہ لوگ جو ان من جانب اللہ نشانیوں کے منکر ہوئے ان کے لیے بھی قرآن مجید میں واضح موجود ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نظام شمسی میں موجود چاند سمیت مختلف سیاروں پر جہاں انسان کا عمل دخل نہیں ہے وہاں ظاہر ہونے والی نشانیاں کرشمہ قدرت کہلاتی ہیں، اور یہ انسانیت کی بھلائی کی خاطر ظاہر کی جاتی ہیں۔ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے حق میں ظاہر ہونے والی چاند میں شبیہ بھی کرشمہ قدرت ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. अनकरीब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक में और तुम्हारे नफूस में, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। मेरे दोस्तों, आपको भी दावत आम है कि इन मिनजानिब अल्लाह निशानियों को रद्द करने से पहले तहकीक ज़रूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि इमाम मेहदी गौहर शाही के फैज़ से महरूम हो जाएं। तस्वीर गौहर शाही के करिश्मात ये हैं कि ये तस्वीर हर ज़बान में बातचीत भी करती है, इज़्न ज़िक्र क़ल्ब भी अता करती है, और चाँद पर मौजूद ये तस्वीर मुबारक दम दुरूद भी करती है। इसके अलावा ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल मरहला आ जाए तो चाँद में मौजूद तस्वीर गौहर शाही को देखें और 3 मरतबा पुकारें, या गौहर अल मदद, या गौहर अल मदद, या गौहर अल मदद। चश्मे ज़दन में इमाम मेहदी गौहर शाही की मदद आन पहुँचेगी। आजमाइश शर्त है, आजमाइश शर्त है, आजमाइश शर्त है, आजमाइश शर्त है, आजमाइश शर्त है। Goshi Maraba, Assalamu alaikum, and welcome to the Daily Prelude Show. It's Sunday, 19th of July, and joining me this evening is Sheikh Tanveer. Goshi Maraba, Sheikh Tanveer. Goshi Maraba, Reverend Steve. And we had our first cricket match of 2020, first of the new decade. Finally. After a very long break, Kelly joined us live. I hope you enjoyed, Kelly. Welcome to the world of cricket. It's not a great deal of difference to baseball, but it's played with a flat bat rather than a round bat, and you run up and down instead of running around in circles. I think that's the main difference between cricket and baseball. Otherwise, it's pretty much the same. And apart from us, unfortunately, not winning the game, I'm not going to say we lost the game, but we didn't win the match. That was our first match. It was a very enjoyable day. And there was a lot of positive elements to the match, and a good learning process for us as YRG Eagles. There was lots of overweight players and unfit players and a bit rusty. And we were dropping balls, and we were being run out because, you know, our stomachs were not allowing our legs to run fast enough. And we were getting ran out here and there. But what started off very, very, I mean, we got the first player out on the second ball of the match, caught behind, and we thought, wow, we're on a roll. But slowly it started to creep up on us, and we were actually they scored. They were batting first innings, and I think they scored 280. I think it was around 280. So it was a big task for us. And as I said, we haven't been practicing. This has been the first time that YRG Eagles hasn't had any net practice at all. And we just went straight into the game, and we suffered a defeat. Do you have tea? Yes, I often have crumpets, Kelly. Do you have tea and crumpets afterwards? Yes, we most certainly do. And cucumber sandwiches. Vegetarian. This one's laughing. Pure vegetarian. Pure vegetarian, yes. So onto the show. Yesterday was another really exciting and interesting Daily Pulse show with Younus and Nasser Younus. And they were talking about, well,
Nasir wasn't, but Nazir was talking about makeup and all of her experience in makeup and giving tips. So please follow Nazish on all of her media pages and Instagrams and things for all your makeup tips. And afterwards, Sufi Master gave us a little explanation about makeup and the fact that there is nowhere, no gospel or scriptures where it is not allowed to wear makeup. It's not written in any kind of scriptures, and most certainly you're not going to receive God's wrath for wearing blusher. You're not going to be sent to hell for wearing lipstick. And Sufi Master has encouraged the females to don't deprive yourself to look good, to look presentable. But, obviously don't go over the top. Modesty is very much part of Sufism. Be modest, but be presentable. And this is 2020. And most certainly if we're living in the Western world, as Sufi Master often says, when in Rome, do as the Romans do. Do as the Romans do. And I'm sure if man at home wants to husband you from wearing makeup, he doesn't want you to wear makeup going to work, I'm sure he's more than happy for you to bring the wage home from your daily work. But if you're, especially in the Western world, if you're a receptionist or if you're working as an air hostess, something like that, something in hospitality or where you need to be presentable, and all the other ladies are wearing makeup and you're there in the middle, has banned me from wearing makeup, I can't wear makeup. And I mean, what's that going to either look like, or you're not going to be able to hold on to that job either. And of course, husband is more than happy to see other women wearing makeup. He likes a bit of eye candy when he goes to check into the hotel, or when he's on his flight, he's sitting in his chair. He likes a nice bit of eye candy, but he doesn't want it for his own wife. He doesn't want his own wife to wear makeup. And, this is the way of the world. But as Sufi Master says, be strong, be respectable, but stand on your own 2 feet. And, do as the Romans do. Because you often see, I've often see, say if somebody on the high street or in the shopping centres, shopping malls, Kelly, they would be doing Sky Sports or something. They'll be trying to sell you Sky Sports. And obviously they will have a handsome guy with his suit on, well-pressed, well-presented man, and a nice, well-presented lady. And they will go according to who walks past to sell their product. If ladies go past, the man's going to go up and present Sky Sports. And you often see, I often see sort of middle-aged Asian men, and they'll be talking, great depth, talking to the beautiful lady who's presenting, and she's selling Sky Sports for £50 a month. And you feel like saying to her, he's not going to pay for that. You know that. He's not going to sign up. He's just, he's quite happy to be talking to you and he's enjoying your company. Let's be a bit honest with ourselves and a bit true with ourselves. And ladies should most certainly fit in to their environment wherever they're working. And that's the way forward as far as makeup is concerned. And then Sufi Master mentioned about up-and-coming events. Of course, we're all eagerly awaiting those specialist courses that are going to come 1st of September. It was mentioned that on the 1st of September, Sufi Master will be presenting specialist courses on the heart, on the nafs, on the third eye, 7 days continuously. I'm talking about one topic, one subject. So that's going to be incredible. But also, Sufi Master mentioned depression. He's going to be very, very soon giving us in-depth knowledge about depression and how harmful this is to our society, and also harmful to the individual, physically as well as emotionally, because they are,
if you ever went to a GP and just gave them some of your problems, if they asked you what's the problem, you told them you were tired, you were feeling stressed, you were not sleeping, you were getting agitated, you were getting moody for no reasons, like they're giving you a Mars bar or a bag of candy, they will just write you out a prescription for antidepressants. It's so easy. I've been prescribed antidepressants before, and I just said to him, no, keep it. I don't want to take those. They just give them away because obviously, number one, it's big business. Pfizer, etc. They love giving out antidepressant tablets. They know it's going to lead on to more stronger, ever strength, and it's going to be completely addictive once you start on antidepressants. So nipping it in the bud and finding out the source of these chemical imbalances that lead to depression is what Sufi Master is going to talk about. And an expert in physical chemistry and spiritual sciences, who better to talk to us about depression than Sufi Master Younus AlGohar, and somebody who's in contact with the Creator. If you want to know about the anatomy of a human being, the behavior of the human being, the traits of a human being, who better than somebody who's in contact with the Creator of human beings? Exactly. What do you think, Sheikh Tanvir? Yes, exactly. I myself, obviously, Sufi Master is going to enlighten us on this topic, and he reminded us that beware that normally we think depression is caused, it's very much a kind of a physical, chemical imbalance, and it is caused by this. But it is very much, a spiritual thing. Yes. So what I can guess that it is aimed at to strike your faith. It is aimed at damaging your faith. You begin to lose hope in your Lord, because when things are not going your way and you are not pleased with your conditions, and obviously every effort is going in vain, it is not yielding any positive result that your desired results. So you begin to frustrate and begin to have a kind of a depressive feeling. Yes. And that depressive feeling, your lower self, your negative psyche is so cunning and so sharp that first of all, it attacks your belief in your spiritual guide. Oh, why am I not getting better? Yes. Oh, am I not connected? Or is my Lord is not with me? Is my guide is not with me? These sort of things, they are induced in your mind. Yes. So the only one aim, the sole aim of devil is to break the spiritual wire that is connected from your spiritual guide's heart to your heart. And if you have a lack of trust, obviously, if you have a bad conjecture or you have other thoughts, so the wire is broken. And when the wire is broken, obviously you are disconnected. Yes. So this is the time you need to have much more, courage in you, and have faith in your Lord. Hopes, you always keep your hopes high. Always keep. And you see things that the kind of tough time that I'm coming across or I'm going through are not, so large that the mercy of my Lord cannot engulf that, cannot encompass. So my Lord's mercy is greater than anything else. Yes. So we have to have these sort of things, these sort of thoughts, and have your belief, your faith firmly in your spiritual guide. Absolutely. And That's what I think. of course, now all these different courses, different topics are coming up. Obviously, tied up with those is going to be advice. God willing, Sufi Master would give us specially designed advice for that particular topic at that particular time, because he will think we are ready to progress on there. Because spirituality is all about progression, isn't it? We want to progress on this spiritual path, and we often ask Sufi Master, we want to know more, we want to progress more,
We want more love. We want more faith. Please give us more. And then when that advice comes, then we start to question it sometimes, and we start to maybe think, maybe we can be doing something else. Should we be doing that? We start to use our mind. And we're going to give some advice here and help and support for all of us, because we all need it. We all fall off now and again. We all come off the path here and there. And it's all about helping each other and supporting each other. We're not criticizing anybody or picking out anybody for making mistakes. It's just saying that these mistakes are made and how we should stop this from happening again and making it a smooth path for everybody. So when Sufi Master was discussing about, just say, as I said, on the spiritual path, we want to progress. Spiritual law says that if you want to step up on the path, if you want to progress to the next level, then you must be tested. There has to be a test. Test, obviously. And our beloved Sufi Master, under the guidance of His Divine Eminence Gohar Shahi, do you think they're going to put us to any tests or anything that we can't handle ourselves, that we can't have help and support with? Never. Something that's going to bring on a terrible calamity to us? Never. It's going to be something that we're going to be helped with, we're going to be guided for, and it's going to be nothing but good for us and nothing but progression for us. So that's why it's very important that we listen to this advice at that particular time. So I will give that example. The example was fasting. This occurred a few days ago, and Sufi Master suggested a method of fasting that would be good. 72 hours of fasting. And obviously, this is our spiritual father. If our own father asked us to do something or expected us to do something, he's going to not ask us something that's going to be beyond our limitation. Beyond our limitation. Something that we're never going to achieve and not going to be helped with. So that's our normal father. So our spiritual father is asking us to do something. This maybe it's just a test. We don't know, but we should just accept it. 1 minute we're saying, help us, please give us more faith, give us more iman, please give us your nazar. And then when one little test comes up, then we start questioning it and thinking, oh, we can't do that. This would be bad for us. Maybe we should do this. You know, the first lesson in spirituality is don't use this between, what we got between our ears is before the heart is purified, before the nafs is purified. This can lead us astray. We don't know who's controlling our thoughts. Yes. So forget those thoughts. And if we're going to put ourselves in the trust of the Sufi Master, then we should do that wholeheartedly. And not bring up something in. So if Sufi Master is saying fast 3 days, this will be good for your progress. This will help you, which means obviously don't eat food or drink water. Pretty self-explanatory to all of us. And then we start to think, well, actually before you said if we leave our stomach empty and we don't eat regularly, then when the gastric acids come, they're going to attack our stomach and they're going to... This was way back during the Women's Sufi course. Yes. This was a completely different topic. This was to do with a lifestyle, eating as a lifestyle, that we should eat regularly. We shouldn't be grazing with food all day, and we shouldn't be stopping ourselves eating regularly. Eat at regular times. When the gastric juices come and they start fighting and breaking down the food, that's the time to eat. If you don't do that, the stomach's left empty, it damages the stomach lining. That was the advice at that time for a lifestyle, for an eating lifestyle, not about fasting. And I'm just wondering, when we're advised in religions to fast, do we say to the priest, I don't think we should. I thought if we fasted, this would do, we're not going to question the priest or the mullah. So it's very, very interesting that we think that we should be questioning somebody who's trusted by God. I mean, the representative of God on earth who's trusted by God, and we're questioning the advice. I mean,
we have to, we're all guilty of doing it in some form, some ways of thinking, no, actually, what about if I did that? That would be better. I've done it myself many times. I'm not going to sit here and say I'm completely on the right path and I never question anything. I do. It's the brain, isn't it? We can't help it. But through helping each other, supporting each other, we can stop this calamities from happening, because it is a big calamity. If we keep on questioning our guide, and we keep on questioning the representative of God on earth who's giving us advice, then we're going to really hit a brick wall in spirituality. Right. Because, and this is to when we are asking ourselves that, Sayyidi, please do karam on us. Now, Sayyidi, when Sayyidi is literally extending his karam, and now our lower self, it's negative psyche, it is inducing questions about the karam that is the Sayyidi is going to do, the Sufi master is going to do on us. So we are just depriving ourselves only like Sayyidi has said something like, as you said, fasting for 72 hours. Okay, Sayyidi knows everyone. Sayyidi knows that how much forbearance I have. Obviously, if he is asking us to fast for 72 hours, and if in our own heart we make an intention, we make a firm intention, yes, my Lord is going to make me accomplish this. I myself may not be able to do this, but I have firm faith in my Lord, and my Lord is with me, wonderful. And he is going to take me over the line. Yes. If you have this attitude, so your Lord is literally there. Though you may have the potential of fasting for just say only 10 hours, but the rest of 62 hours, your Lord will take you over the line. Yes. Beautiful. And Sufi Master said that, okay, we asked for 3 days, let's call it. Yep. But maybe on the second day, Prophet Muhammad will come in your dream and he will ask you, okay, you must be feeling very, you must be feeling very hungry or thirsty. Oh, Prophet Muhammad, you are yearning to see Prophet Muhammad in your dream. And somebody who is your Sufi master, he is sending you, he is making you see these, mighty dignitaries in your dream, and you are depriving yourself. Just you are listening, oh, I have to take medicine, I'm a diabetic patient, or I have a heart problem, or I have blood pressure and this and that. All these things, your Sufi master knows more than you. Yeah. You, like I know myself, but my Sufi master knows more about me than I do. Yes. And this is the case with everyone. So why we listened? So this is an example, obviously. In the times, obviously there are many times, Sufi master will be asking us. So do not bring your mind in between. Like Brother Steve quite rightly said that when Sufi master is asking you for doing something, so just do not use your intellect there. Yes. Do not use your intellect and do not listen to anybody else. Yes. Kelly, that fasting at that time, that was a moment that we should have grabbed there and then, and it's gone now. So maybe at a future time that's going to come, do you think you can stop eating and drinking for 72 hours without the help, the divine help of a spiritual master? We can't do it. That's for sure. And if we do it, unless you are, you're watching this, you're a saint of God. I'm most certainly not a saint of God. You're going to be thinking, oh my gosh, do I have to go another hour? You'll be looking at the clock. Oh, I have to do it for another 6 hours. Maybe you'll do it, but your heart's not going to be in it, and it's going to be completely go to waste. So don't listen to what anybody else is typing. That moment is gone now. Ask your spiritual master. We can ask again by all means, and he will, under his guidance, it might not be right for you. It might not be right for the individual. What's right for somebody is not right for the other person. So fasting is a very, very delicate matter. It's not something that you can just copy what somebody else is doing or listen to somebody else's instruction. So we will wait. Maybe one time it will happen again, and hopefully the next time
we will just grab the opportunity to say, I mean, what tests? I mean, I can't speak for anybody else around the world. I don't see the lifestyle of anybody else in different countries. I do often take trips to America and Canada. But in UK, I've not seen one of us who's been put into a test. Not a single person in MFI, Universal Sufi Order, has ever been put into a test in the UK. Nothing. We are living the life of Riley. We are living a luxurious life. Exactly. Completely, we're living a better life than most people in the material world. Yeah. Most people in a normal world, we are much better off, and nobody is put into a test. More luxurious, more comfortable. Yes, yeah. And they don't even have the glance and under the wings of such a beautiful spiritual master as we do. So if that does come up again as a next stage for us, then this is a very delicate situation, and we will ask the correct person, which is the Sufi master, our spiritual guide, and he will give us guidance on fasting. Nobody else is going to be there for us for 72 hours. If that is the case, we will need, as I said, your father will look after you. What about the spiritual father? Of course, you're going to be blessed and looked after during that period. So that's the advice for us. And some more topics yesterday, Sufi, the pride of the Sufi. What is a Sufi's pride? That was mentioned over the last few days. And it's most certainly not, as we see on a day-to-day basis, pride in a nation, pride in a religion, pride in a color of your skin. I mean, as bizarre as it sounds to us, some people really do take it, that they're proud of the color of their skin that they were born in. It does sound ridiculous to somebody who's had a bit of knowledge, a bit of spiritual knowledge, but that is the pride of a lot of people. And, the pride of a Sufi is compassion, is empathy, his forgiveness, is for all humanity. Oh. So the pride is as a human being, part and parcel of the human race. And don't forget, we are not a complete human being until we are completely purified, till the heart is awakened. We're completely purified. We're not a complete human being. So a Sufi's pride is being a human being, having compassion, love, forbearance, forgiveness for all. And Sufi Master agreed, beautifully put it that, if you can, which is a very, very extremely difficult task to achieve on a daily basis, and in the case of our Sufi Master, an hourly basis, a minute-by-minute basis, where you have to forgive, forget, move on, and give more love, which is what Sufi Master is doing continuously. And we can see it continuously. So this is a true Sufi who forgives and forgets. And that is the sign that you are under the glance of God, that you are receiving God's love, if you can achieve that, not just once in a while. Forgive and forget somebody that you like, or somebody that might do a favor for you in the future. Oh, I'll forget that. I'll forgive them. But to forgive and forget all the, strangers and people that continually degrade you, just forgive them, forget about it. And incredible achievement. Yes. And Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar advises us that when you come across a situation like this, so think like God. Think like God. Like how God would behave in this situation. So obviously, as you said, that the very outstanding the perk of a Sufi is that he is known by the patience, the forbearance, the forgiveness that he has, and he is liked by, and he is appreciated. People do appreciate, yes, this person always forgives, forgets, and he gets along with people, different people, and he gives more love. So this is why Sufis are respected and loved, and they are known.
And if like we are striving in the path of Sufism, we want to be a Sufi. So these are the things that we need to work on. And obviously our negative psyche would not let us go easily on this. It is always coming with that, okay, if somebody comes to you, so you have to reply them even harder. Yes. So we have to give up this kind of attitude and work on this, that yes, God is forgiving, God is caring, God is loving. So why shouldn't a person who is striving to be a lover of God, Yes. obviously he has to fight all these traits, like these are the evil traits. So Absolutely. So I think we can watch a video now. Amira Rahman, she was wonderful during the Women's Sufi course, joined us live, sent in videos. And she's made a little video, a real appreciation and thanks video, and where she is in spirituality, what she's learned, how she feels. And this is wonderful. We want more and more people to do this, encouraging others and, just acknowledging exactly where we are. And, I just want to emphasize again that we're here to listen to the spiritual master. Come with an empty glass. Remember, spiritual master often refers to that movie, No Retreat, No Surrender, when the student was told, empty the glass. If your glass is full with water, how are you going to put any more water in there? If our brain is full of everything we think we know, where's the room for any more knowledge to come in? So empty everything out, forget what we think we know, and just learn from the expert, from Sufi master. So we're going to go straight over to Amira Baji, and she's sent in a wonderful video. We'll speak afterwards. Shahi Marhaba. Assalamu alaikum. I'm Amira Rahman from Pakistan. I'm a housewife and a teacher also. I belong to a Muslim family. I am fond of spirituality since my childhood. I always considered it a fiction that a common person cannot achieve it at all. I want a spiritual guide. My parents are Sunni and they are very religious, but they don't have any concept of spiritual guide. Even I didn't know why a spiritual guide is needed in our life. Once my colleague told me about a female scholar who heals spiritually, and I began to go there frequently. But I didn't get much satisfaction from there, and I was still thirsty. One day, while searching from YouTube, I found Saidi's lectures and started to watch them. Did you believe that on very first day, Saidi didn't feel strange for me? His each and every word directly affect on my heart, and I thought he is very different from other scholars and highly qualified. Then I started to watch his videos on daily basis. In fact, I got addicted for it. Gradually, I started to watch Sarkar's videos also. After some days, I got Zikr-e-Qalb from Amjad Bhai, and after getting Zikr-e-Qalb, I could listen my heartbeats in my ears, and next morning, I could felt my heartbeats on my whole breast. When I offered my prayer, I felt Masjid-e-Nabwi in front of my eyes. It was really a beautiful and amazing experience. Often I felt guilty and repent on myself. Then gradually I felt changes in my whole personality, physically and mentally. Before taking Zikr-e-Qalb, you can say I was a modern lady, but with the passage of time, my love for Allah Almighty, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sarkar had increased.
priorities of my life has been changed. Way of my thinking, way of my life, my behavior towards others, and my way of worship, all have been changed. In fact, my whole personality has been revolutionized. I was enjoying to love Allah. All these changes happen involuntarily and gradually. I felt a very beautiful spiritual connection with Sarkar and Sayyidi. Whenever I had a question in my mind, Sarkar answered me in the form of a dream, or sometimes Sayyidi answered me in the mahfil, even without asking my question. One day, I saw in my dream almost 9 feet longer, golden colored, magnificent Ismezat coming towards me. And when it got closer to me, I got up, and there was a bulb in my room that was off, but suddenly it was turning on, and after some time it was turning off automatically. Then after some days, for some days, when I got up in the morning daily, I was repeating some holy verses involuntarily. Actually, I had not memorized these verses before. In short, unlimited events started happen to me. It is a wonderful experience. After getting Zikrikal, it is a wonderful experience. I have no words to explain. Whenever I have a difficulty, immediately I get Sarkar's help. Do you know, it gives me a sense of protection, and these feelings are very, very beautiful. I'm a brave girl now. Now, the love of Sarkar and Sayyidi is my destiny. It's just the beginning of my journey. May Sarkar help me and guide me to reach on my destiny, and included me in his faithful servants. Ameen. I'm also very much thankful to Sayyidi. He is just like a spiritual father for me. Without Sarkar and Sayyidi's divine side, I am nothing. एक शेर है नात का, that is my favorite, and I want to recite it for Sarkar. हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ खताकार पर किस कदर है। मेहरबां ताजदारे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, ताजदारे हरम के करम से। Thanks for listening me. Gohar Hafiz. Stay blessed. That's wonderful by Baji Amara. Thank you so much for sending us that video. And beautifully giving thanks
to where she is. She's saying her destiny, how her destiny was found. And it's beautiful that we share this. And obviously this is all part of mission work. This is all part of encouraging others. We want others to think this is the path that we want to join. And so that balance has got to be there. When we say we don't know anything, just listen to the Sufi master, we're not saying don't, share this, what we hear from Sufi master with others, but obviously balance it out with reason, with care, and with understanding of who you're delivering this to, what stage they are. Don't unload and unleash everything that we hear at one go to a newcomer. Just very, very slowly encourage them into spirituality. But, don't see if we hear secrets, if we hear very special knowledge, especially that's been privately said to us or privately to somebody else for somebody else, that's not to share with others. It doesn't apply to other people. This was said to that individual for a specific reason. So it's not easy, but we have to balance it out because what we're doing is a very, very delicate operation. This is not something that we just jump into. We have to dip our little toes in first, test the water first when we're speaking to people, and then slowly and very calmly, in an orderly fashion, deliver them this beautiful message. But always the key, as Sufi Master said, is showing them the divine signs of His Divine Eminence Gohar Shahi, Lord Jesus on the moon, and giving that hope that there's awaited ones, awaited personalities, and obviously encourage them and suggest to them about the awakening of the heart. Don't force it on people. It's not something that they have to do. And Sufi Master was discussing as well another topic, how we have to be careful before purification, while we're still in the process of purification, that the devil still has a hold on us and still has the authority and permission from God to have access to us. 1 in 7. 1 in 7 days. Because there are 7 days in a week and we have 7 lataif, 7 subtleties. Yes. So 1 day is allocated to one specific subtlety. And so is the case with your nafs. Obviously, nafs has 1 day. Until the nafs is completely purified and enlightened and it is mutmainna, devil has all, it is, from the divine custom, divine law, that devil has all the rights of taming yourself in his way. Yes. So he wants to. So what does he do? He may take 1 day out of the week. Yes. Or he may not opt to, and he just keeps, storing those or saving those days. So you see, like a freestanding savings account or something. Yes, he's saving those days, like 4 days in a month. So obviously, 4 days in a month, you will have those times that you will behave. Oh, what? How am I doing? Why am I doing like this? Sufi Master told me, and I made a promise to myself, I would not be doing like this. Mm-hmm. But why am I being pulled? Yes. And I'm prone to doing this and feeling more inclined and literally ending up doing that thing that you were disliking very much. Yes. So this is because of that. So you don't have to worry about these things. Sufi Master knows it. Yes, the person has done this. And when you end up doing something bad and you regret that, and that regret is also a sort of karam from your spiritual guide. So when you repent that and you think about the techniques or the way, how can I avoid perpetrating or committing such a bad thing or such a bad action in the times to come, in the future times. Yes. So God also likes those people. So it may also happen that devil may not visit a person for 6 months. Yes. So 6 months means 4 days in a month. So 6 months makes it 24 days. And after 6 months, so for 6 months, somebody is going very lovely.
without no complaint from him. Then after 6 months, what happens? That devil has taken his 24 days. Yes. Now that person is playing like just the opposite what he was doing 6 months before. Yeah. So Sufi Master said that do not criticize on others. This is why, or do not look down upon others when somebody is doing something Yes. bad. Okay, somebody is doing bad. Sufi Master also knows it, but this is the case. Maybe that person that is called Saat-e-Nafs, and one is Saat-e-Qalb. So means the one is the time of Qalb, when you are under the influence of your qalb, of your spiritual heart, and spiritual heart is emanating divine light, divine energy, and obviously so are the godly attributes begin to reflect from your character. Yes. And when you are under the Saat-e-Nafs, that is the time that devil has what you say, redeemed that that time that he has already earned. So obviously he is going to make you And do obviously things that you do not like. The key there is the spiritual master, Yes. the spiritual guide, keeping that strong connection under the special glance, because these problems that come in that 7, whether it be 7 continuous days, maybe it can come in any shape or form. Yes. These are just very minor. If we're under the glance of spiritual master, if we have that, the heart of the spiritual master is happy with us, then we will be helped along the way, and there'll be no massive calamities coming our way. And any problems, they'll come out in a different kind of form. This is very much why we shouldn't be, when something happens to us, we shouldn't be moaning and complaining about it, because this could well be something that would have been a lot worse. Yes. A lot worse. It's just been dwindled down to something very insignificant. Sometimes it comes out in a dream, if something was going to badly happen to us. So this is the importance of the loyalty, the trust, and the love of the spiritual master. So let's leave it on that beautiful note there. Yes. And we've got another exciting Daily Pulse show coming up. And Nazis Younus is going to be presenting again. So give her lots of encouragement. As you can see, she's getting better and better every time. So give her lots of love and welcome into her for the Daily Pulse show. That's it for me and Sheikh Tanveer. Thank you. We'll see you again next week. We'll have another wonderful week coming up. See you Monday, same time, same place. Stay safe, stay tuned, and God Hafiz. God Hafiz.
Gusher, guys, welcome back. I have taken over the Daily Pulse again. So I might as well name this show the Girls Hour. But yeah, we had quite a few questions yesterday about different makeup brands and foundation and setting sprays and things like that. So if you guys would like to ask more questions, that would be really good. But yes, yep, the beauty hour. I'm going to be uploading a new video day after tomorrow, so if you guys would like to check that out, that would be great. On my channel, I have grown quite a few followers ever since I have talked about my channel on ALRA TV, so that's good. Kelly Brooks asked, any good face creams for sunburn? I've actually, Papa got me this face cream from Amazon, and it's called Bowman's, and it's called the Skin Salvation face cream, or it's like a balm almost, and you can put it anywhere. That's a really good face cream. But if it's too oily for you, I'm using another face cream called it's this French brand, and it has ceramides for your skin, which is really good. It starts with the brand is called SVN, and it's really nice for sensitive skin. So otherwise, if you guys have oily skin, then I don't know, because I use these creams because I have very dry skin. Recommend me a face cream for oily skin. I don't really know. I've seen people use this face cream from this company called Vichy. I think that's good. I haven't personally used it myself. Dove cream, my mom uses that, yeah. She's been using that for the past 18 years, so I guess it's good. Yeah. But yeah, if you guys have dry skin, I would really recommend using some kind of face product that has ceramides in it, because ceramides is the natural chemical in your skin that restores your natural moisture. So if you're washing your face and washing all of that off and then applying more, it will retain more moisture. Hello, Kelly Brooks. Hello. I did a bit of research of the skin blood test that Irman Uncle spoke about yesterday, and I think it's cool. I never knew you could do that. That's really cool. I'm not a doctor. I wish I was. I'm good, thank you, SS Rubani and Cigar Scarum. I'm currently going through a period with really bad skin because I went to the beach with my sister, and I have a condition called polymorphic light eruption, so I'm practically allergic to the sun. Not many people think that's possible, but it is. Astilla asked, what if your hair is oily and you don't wash it every day? What would you recommend? I like using dry shampoo. That's really good. There's a bunch of companies out there that create dry shampoo for different hair types, and they have different scents too. And also, your hair naturally
gets used to your pattern of washing it. So if you wash it every day, it will produce oil every day because you're removing oil every day. If you keep the cycle to, some people can go, this is disgusting, but days without washing their hair. And that's because they've trained their scalp to not produce that much oil. It's actually scientifically proven. So if you guys try that out, it actually works. Yeah, dry shampoo is really good. I would really recommend trying out a dry shampoo that is natural, because if you're using companies that use really harsh products for your hair, the dry shampoo can actually clog your pores on your scalp, and then you start getting rashes, and your hair stops growing, and yeah, it's just not good. So try to find a dry shampoo that is natural. There's actually a dry shampoo made out of charcoal, which is really good for your scalp. I haven't actually personally tried it, but I need to get it. Steve Uncle asked, Naza, what do we get dandruff? Why do we get dandruff, and how can we prevent it? It's dry scalp. I got dandruff like a year ago as well, and this was around the same time where my hair started falling out when I used to use chemical shampoos. So get a natural, vegan, cruelty-free shampoo. And also, I would really recommend T-gel shampoo from Neutrogena. That is literally magic. Your hair looks too good. And, oh, thank you. This is my natural hair, actually. Yeah, it's due to dryness. TGL, yeah, that shampoo is really good. They actually have different versions. So one is for sensitive scalp, one is like if you have psoriasis, and then one is like very strong. So I use a sensitive one, and it works miracles. Yeah, it is really good. T-gel shampoo. You can get it at Boots and Superdrug or Amazon. Thank you, Kelly Brooks. Yep, T-gel by Neutrogena. It's Neutrogena. But okay. Would you like to ask any questions, Pai? Would I like to ask any questions? Yeah. What sort of makeup should you wear to a cricket match? Waterproof makeup. Did you wear sunscreen today? No, I didn't know. Sun can't harm me anymore. I'm too black for it. That's good. Have you ever heard about a cotton candy shampoo that literally smells like cotton candy? No. Wow. Ew. Why would you want your hair to smell like cotton candy? Yeah, no. I know about shampoo that has glitter in it, but not cotton candy. Sunsilk shampoo is very good. I don't think we have that brand here, but yeah, I've seen a lot of ads of Sunsilk in like Pakistani channels. So I think it's what is a really good hair conditioning mask. I talked about this yesterday. It's the Shea Moisture Jamaican Black Seed Oil Mask. It's amazing. Should really get it. It does everything. It protects your hair from heat. It conditions it, revives it, renews it. Yeah, it's pretty amazing. Yeah, we can't find silk shampoo in UK. I've never seen it.
And also, I think you can make your own hair masks at home. Like my mom would mix egg and yogurt together for your hair. That's really good. My mom has made this concoction of different oils and it smells like nihari. Um, but it's basically black seed oil and olive oil and castor oil and mustard oil and coconut oil and her own different leaves in it. It doesn't. Yeah, it's really good. Shampoo with glitter would have been pretty handy for. Yeah, black seed oil. Yeah. Yeah, actually, I used to use that when I was little. The glitter is not glitter; it's just little like bubbles of oil. So when you put it in your hair, it kind of just melts in your hair. It's really nice. Yes, I always make hair mask at home. Yeah, it's pretty good if you don't want to, spend money on hair mask and make it yourself. DIY. Aloe vera is very good for hairs. Yeah. It is. I use aloe vera for my sunburn. It helps. It burns like the sun, but it really helps your skin. And eating it too, it tastes like you're eating bleach because it's so bitter. And people don't like me to say that because it's odd. I mean, I don't know what bleach tastes like, but it's very, very bitter and it's very chewy, and you have to swallow it really fast. Black seed oil. Yeah, kalonji oil is very important in all recipes. Yeah, it smells really bad, but it's really good for you. And apparently my mom said it can cure any possible disease on planet Earth. So, yeah, but she could make that happen too, so. Yeah. The only bad part about using it is when you put it on and massage it on your hair, it kind of starts making these it has like these granules in the oil, so it goes everywhere. Yeah, aloe tastes horrible. It's disgusting. Some people like to mix it in their juice and you can't tell it's there, but I eat it right off the leaf, the thing, so it's disgusting. So I thought that was methi dana. I think that is too. It has that too, the oil. Yep. Have you used rose hip oil? Nope. I've never used rose hip oil, but my sister has eczema and she uses it on her body, so I think it is good. But I personally have never used rose hip oil. But what I've heard about rose hip oil is the only oil that can penetrate your skin out there. So I guess it's good. I've never tried it myself, so. Papa said castor oil is also good for your hair. Yeah, it is really good for your hair. But you have to mix it in other oils because it's literally like, it's thick and very hard to take. Aloo and tofu. What? Tanri uncle says, Nazabeta, any recipe for face whitening? For face whitening. If you're in Pakistan, they would say use Fair and Lovely, but what I've seen is people have said make masks out of like yogurt and lemon because lemon is a natural bleaching agent. But that would burn a lot. But yeah, try lemon, I guess, or just hibernate in your. Dad said make paste of white flour and apply it in your face. Yeah, I should do that. That would be good. I personally like the coconut oil. Smells good. Yeah, I love coconut oil. I should probably turn into a coconut because I'm lactose intolerant. So my milk is coconut, my yogurt's coconut, my ice cream is coconut, my oils are coconut, my butter is coconut.
everything is coconut. So, yeah. Papa said make face. Oh yeah, this one. Yeah. You look like a white ghost. Yeah. Imran Uncle said I had my daughters subscribe to your channel on YouTube. Oh, thank you. I didn't know you had a daughter. That's nice. Does face whitening help dark spots? I think people use it for dark spots and not really change the color of your body. But yeah, I think I really like, well, I don't think, I like bio oil for dark spots. It's really good. Almond oil is very good. Yeah, it's really good. Yay, coconut. Coconut oil is very good for your skin and hair. Yep. And some people actually like to just take a spoon of coconut oil or olive oil and eat it. So it kind of, Papa said whitening facial creams are very bad for skin health. Don't ever, yeah. They're very bad for your skin. Especially in Pakistan, they doesn't know. Steve Uncle's asking, does bounties help? Yeah. It does. Yeah, it does. Eating bounties help. Yeah. The chocolate. Yeah. I'm joking, it doesn't. Only the dark chocolate one. Like Uncle Faisal. Even the Tibet snow. In that case, Raffaello, what's it called, Shadba? Raffaello. Yeah, that should be the top one. You should Or even White beat Milky Way. White Milky Way. No, White for yeah, that's Yeah. Raffaello. Coconut chocolate. Yep. CTM is also good for skincare. What is CTM? And ATM for skincare? Because at this point, everything's I've going heard over my head. CBD is good for skincare. I don't know CTM. Yeah, CBD, that's Fez. That department belongs to Fez. Yeah. Chocolate shit is vinegar for. Oh, yeah. It is. I mean, it isn't, but it should be. Lush actually makes a chocolate face mask. It's really nice. Yeah, literally. It's chocolate face mask. So you can eat it off your face. No, you can't, but it's good for your face. Cleansing, toning, moisturizer. Yep. I personally don't use a toner because Got a toned face. What? Because you got a toned face? No, because I don't think I need it. But yeah, cleansing and moisturizing. And if you need toner, toner is good too. Actually, I used to use toner. I made it myself. I extracted oat milk from oats, and then I would put that on my face and then put face cream on. It was really good. But What then, is the secret to Nasir's shiny, thick hair? Not washing them? I don't know. And also, I have very bad acne. What should I use on my face? I don't know, but I think go to your doctor or the dermatologist, and they can see what's going on with your skin. Sometimes it can be a hormonal issue, so I wouldn't really say use this cream or use that cream. Go and check it out at the doctors, and they will tell you what's up. But yeah. Make sure that if you are wearing makeup, you're not sleeping with your makeup on, because that's gonna clog your pores, and then it's disgusting. An ID called An Egg is asking, I have read the book 2 times. I have to continue it for a month. And
Yes, I'll repeat this. You probably remember this as well. Sayyidi Younus AlGohar last night prescribed all females that are a part of the Women's Sufi course to read the holy book, The Religion of God, or Deen Ilahi in Urdu, which is authored by His Divine Eminence Sayyidina Sarkar Gohar Shahi. All the women have to read it for a month. Now, you may read the whole book once in the span of 1 month, or you can read it, you can finish the book multiple times every single day, but you want to do this till you finish the 1 month. So it's up to you whether you read it once or twice a day or 3 times a day, but it doesn't matter how much you read it, but you want to be reading it throughout the next 31 days or 1 month. And then after that, Sayyidi will announce what is the next step. So I hope that clarifies everything. Nazo, continue with your makeup stuff. Amira said how to get rid of pimples because of oily skin. I would recommend a product. It's from a brand called Mario Badescu, and it's called drying lotion. So it's basically this pink stuff, and then it has this clear liquid on top, and you're not supposed to shake it and dip your Q-tip right at the bottom through the liquid stuff into the pink stuff, and you put it on everywhere. And then when you wake up the next day, it's gone. And it works. What's that brand? I was watching Sobia Baji's TikTok or Snapchat the other day. And yeah, what was it? It's Tati. Oh, it's Tati. Okay. It's just the way it's spelled. T-A-T-T-I. T-A-T-T-I. My skin is oily. What should I do? Well, you can't really stop your skin from getting oily because that's just how your skin is. But I would recommend getting oil-free products that are good for your skin. Also, you can get these, they're like little transparent papers. I don't know what the name is. And you basically, throughout the day, you just pat your face and it absorbs all the oil from your face. And it's good. You guys have so much to do throughout the day. Yeah. Not me, I have dry skin. Wajid Uncle said, how is Jamba? Taramina oil for hairs. I've never heard of that before. I've heard Kala Kola, but not... What? I've never heard of that before. Well, how is Jamba? Taramira oil for hairs. I've heard of Jamba juice, but not Jamba. No, I don't apply gel. I just put on this holding spray so that my hair doesn't fall on my face like yours. What do you mean? Somebody asked what I put on my hair. It's just a quick spray. Oh, let me tell you. He puts this stuff on his hair, even though his hair looks nice when he gets it washed, and then it looks like powder through his hair, and it looks like he just walked through the snow. So it looks nice from far away, but when you come close, it's like he has a disease. It's true. Okay. It is. Already answered that one. Yes, Naza, I'm using that pink lotion on my pimples. Yeah, it's really good, isn't it? It's amazing. It kind of smells a bit weird, but when you put it on and then just dries, it's cool. For oily skin, gram flour face pack is really good. I've never heard of that before. I guess it's good if it works. Nasser Pai, what gel do you apply to your hair? Because yeah, that's what I was answering. Looking tough. Yeah, blotting paper. That's what it's called. Yep. It's called blotting paper, and you can get it from like Superdrug or Boots. Yep. Kala Kola. It's horrible. I've only smelt it. If you have a zit emergency, yes, I've heard that works.
but for some people it doesn't work. So I guess, you know. But yeah, that's it for today. If you guys have any questions, can ask me on my Instagram or come to my YouTube channel and leave it in the comment section below. But that's it for today. I hope that gave you guys a break and think about some other things, and you know. But yeah, I'll leave it to Pai and Garfis. Yes, so we will be watching Sufi Master Younus AlGohar live on ALRA TV very soon. Stay tuned. Any questions that you may have, you may send them into ALRA TV's Facebook Messenger or ALRA TV's WhatsApp number. Now I get to finger. Where's the number? Harry, I got your job now. Right there. So now keep your finger. So that's the ALRA TV WhatsApp number. And you can send in your questions to ALRA TV's WhatsApp number or ALRA TV's Facebook Messenger. And if you want to download Deen-e-Ilahi in Urdu, the link is visible. Now you can point down. Go down. Yeah, right down there. So that is the link for Deen-e-Ilahi available in Urdu. That is the link on WeTransfer. If you go to this link, you can download Deen-e-Ilahi. Thank you very much. That's all from the Daily Makeup Show. Thank you very much. لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله
Goshen Marhaba, Asia Suhail from Edinburgh. Okay, today I'm going to share with you some of the very important points. Since I recommend it for all women to read and recite the holy book Deen-e-Ilahi for a month. Good evening, Kelly. How are you? Good. Number one, acquiring God's nearness is practically possible in today's era. It used to be a thing of mythology in the past. At least this is what I gathered when I read so many Sufi books. And in none of these Sufi books, they tell you how to obtain Qurb Ilahi, how to obtain God's nearness. There are stories in these books. He was this great and he was that great. But how did they come to be so great? They do not give you the recipe of greatness. That's the problem. Sharing the truth is the most appreciable practical truth. And this is how you share the truth, the Goharian way. So becoming a saint of God is not a thing of past anymore. The only hurdle was there was no practical approach towards becoming a saint of God. And then number two, God's agreement, whether or not God agrees to befriending you. So both of these hurdles are sort of removed as we speak today. Because God is now willing to embrace every aspiring heart. God has made so many modifications, and now in our times you can be as close to God as you wish.
But I must tell you, it's not a part-time job. You have to be mindful of what you're doing, and you should know what you are doing. A lot of people from Pakistan, when they when they took the initiation of the heart from His Holiness Sarkar Gohar Shahi, they were inspired, they were really into it. But then it appeared as though they do not know what to do. They became recklessly careless. Initiation of the heart is not everything. It's just the beginning. You're at the threshold of spirituality. Is the entrance. You enter into spirituality through initiation of the heart. When when the heart is initiated, now you're good for everything. Right? When we speak, with our words will come out whatever form of energy we have inside us. Do you understand my point? If there is only negative energy, which in Urdu we call nar, if there is only negative energy in your body and you speak a lot, it's like you're spreading coronavirus everywhere. Okay? Now let's talk about the Quran, the Bible. Any book, spoken word of God. Any word spoken by God or His messengers and prophets. The words have light, divine energy concealed in those words. But in order to be able to obtain divine energy from those words which are concealed, in those words in which the divine energy is concealed, you have to have an enlightened heart. With an enlightened heart, you read Quran, or you read Bible, or you read Deen Ilahi. Even if you don't understand it, divine energy multiplies. This is why recitation of the Holy Scripture is very beneficial. But not before enlightenment of the heart. And when the heart is enlightened, you keep repeating those words spoken by God or Jesus or Prophet Muhammad. You will only increase in divine energy by repeating those words.
Becoming a saint of God is not a thing of past anymore. The recipe of becoming a saint of God is available. Right? You purify your lower self, you enlighten your heart, and then subsequent to enlightenment of the heart, you keep advancing to the rest of the souls in your body. And when all the souls in your body are enlightened, awakened, and they are strengthened with the divine energy, His Holiness Gohar Shahi will then present you to God. Now, there are two types of sainthood. Number one, it's up to God. Either He will speak with you and you speak with Him, and that's it. You are able to converse with God, and that is one form of sainthood. Lowest. And the highest is that God is so happy to offer you to witness His splendor, to witness His beauty. And that happens when your soul of Ana in the head is awake, enlightened, engaged in remembrance of God, invocation of God. It is then spiritually taken out from your body along with your soul, and they arrive at Maqam Mahmud. Maqam Mahmud is like a viewing gallery where your soul of Ana is perched and you wait there for God. And then God will come before your eyes, before your soul of Ana. And then God's image will then transfer from soul of Ana to your eyes, and from your eyes to your heart. The most difficult part in spirituality in the past was the stage in which you were supposed to purify your lower self. Because purifying lower self wasn't easy. It was difficult for a number of reasons. Number one reason was that you must adopt the exterior form of Sharia very strictly and vigorously. Otherwise, you would not advance towards esoteric form of Sharia. We are in the last episode of this creation. We're in the end times. It's evident. We don't even need to debate on this subject. All the signs are known, telling us that the end times are here. And people all over the world,
those who practice a religion, their practice of religion is robotic. There is an element of senselessness in their religious practice. They're absent-minded. They're only concerned about performance. They're not concerned about the quality. And even if they worship in any worship place, any religious worship place, a Hindu worship place or a Muslim worship place, they worship not to love God or not to see God, but they worship either out of fear of hellfire, or they're envious of paradise. But let me remind you one more thing. People worshipped God out of fear of hellfire, or they were envious of paradise. Even this is now a story from the past. Today, people worship just to be known as worshippers. They showcase their servitude to God to earn a round of applause. Wow, well done. That's wonderful. Nobody is, when we speak of majority, right? Nobody is worshiping to love God. Although a lot of people say we do love God. But that is not true. Because when we look at their character, nothing seems to have changed in their character. Every negative, evil trait, you will see them, and you will see that in their character. Now, in this day and age, when people have turned their back on God, nobody is willing to sacrifice their time, because you need to go to a jungle to purify your lower self. And people have adopted a very comfortable and luxurious lifestyle. A majority of people do not want to come out of their comfort zone. So literally, the demand of seeing God is zero. And the commodity of seeing God is an abundance. I'm not a student of commerce. I don't know. Just heard few words. Demand and commodity. Like when a lot of people use petrol, the prices go up. When less people use petrol, gasoline, prices go down. When more and more people were striving in the way of God to see Him, the rules were really very, very strict and very hard. God was in demand. And now when, people are confined to their exterior form of religiosity, nobody wants to see God. Nobody wants to even,
go into a jungle for a night. So the commodity is in abundance and demand is zero. So it's like God has put himself on a sale. Do you understand my point? In the past, people who promoted spirituality, they call it spirituality. They call it Sufism. But today, when we promote Sufism and spirituality, we call it divine love. We are highlighting love so that you can understand adopting spirituality is to acquire divine love. It's very easy now. Why is it so easy? Because nobody is willing to love God. Nobody is willing to see God. As a result of this decline in the demand, and as a result of this decline of demand, the commodity of seeing God is overflowing. It's like there is too much and nobody is there to take it. Period. There is too much. The divine grace is too much. And nobody is looking for it. God doesn't like it. When God is not in demand, that is what makes God furious. God is not in demand. It may sound blasphemous phrase, but look at our world. Who wants to love God? People love money. People love their luxury and comfort. If you say you love God, you're a liar. If you love God, why do you seek money, wealth, comfort, luxury? If you love God, why are you terrified by the notion that calamity has been attached with God's love? Why are you running away from spirituality? Why are you not prepared to meet calamity with a broad smile on your face? This is why the laws have been modified, and it's very easy for any one of you, anywhere in this world, from any religion, even those who do not practice any religion, even those who do not belong to any religion, this offer is for all humanity, for everybody.
You need to be consistent in spirituality for results. If you have your feet divided into two different boats, you will never reach the shore. Right? What is mindfulness? Remember God. Remember God at all times. There are different types of God's remembrance. One practical remembrance is that God's name is inside your heart and it's pounding. Your heart is pounding with God's name. That is repeating God's name. This is invocation. But then there is one other form of remembrance, which I know as commemoration. You're always mindful of God. You can't take this thought off your mind, right? For example, one of your loved ones is in a hospital, right? And you go to your work, you go home, you do everything, but at the same time, you have this thought in your head that your loved one is in the hospital. You never become oblivion of the fact that one of your loved one is in the hospital. And that is the type of mindfulness that you will need in spirituality. Always mindful of God. This is your prime. This is your prime object in life. It's not about focus. It's not about focus. For example, if we decide we're going to go to America for a tour next month, this will go in your head and it will stay there. And then everything will change. Then everything will change. You will not make any other plans. You will not buy any unnecessary stuff. You'll start saving money for your trip. Do you get me? In a similar way, when you are mindful of God, then in your life, you will always do things which can take you closer to God, and you will not do things which can take you away from God. This mindfulness has to come. So in majority of our people, this mindfulness is absent. Especially those who come from Pakistan, and especially those who have met Sarkar Gohar Shahi personally. Mindfulness is absent in them. This is why you will see there are a lot of people sitting here. They have known Sarkar for 30 years, 40 years, but still, have they seen God? Sometime when I speak here about my experiences, I feel very shy. You know why? Because
I feel, oh, I'm the only one telling these things to people. But there are thousands of people who believe in Sarkar Gohar Shahi. There are thousands of people who have known Sarkar Gohar Shahi for 30, 40 years. Did anything not happen to them? Did they not see all these things? Now, I cannot tell you how this mindfulness will come to you and how will you adopt this mindfulness. I have no idea, because I realize this is not something that you can try and achieve. Maybe it's a gift of God. Like you have headache and you keep doing everything, but the headache is there and you are aware of it. Like tomorrow is Monday. Everybody is going back to work. If you're supposed to leave for work at 7 and you're thinking about it here in the mehfil at night, I have to go home early. I have to sleep early because tomorrow I'm going to work. What is this? What do you call it? Mindfulness. Is it because you love the job? Your mind, your body, your entire system has accepted that yes, this is important. Because a lot depends on this. If you don't go to work, how will you support your family? How will you pay mortgage? Right? Everything depends on your job. This is mindfulness. And when a Sufi is cruising towards God, he is mindful of God, and this mindfulness is based on his fear. I want to reach God before I die. What if I die? What will happen then? Because if you're blind here, you'll be blind there too. Blind doesn't mean you don't have eyes. Blind means you haven't seen God. If you haven't seen God here, you will not be given to see God there. If you didn't learn to converse with God here, you will not be able to converse with God there. So this short-lived life will determine the quality and nature and type of our eternal life. If you think that you should be able to speak with God when you start your eternal life, then in order to do this, you have to acquire this here while you are still alive. When you realize this fact, that your eternal life depends on what you do here in this lifetime, then you become mindful. What do you think? For example,
We are playing cricket indoors in a kitchen, right? And if I tell you, if you hit a boundary of 4 in the kitchen, only then you will be able to hit a boundary in the ground. If you made 100 runs here in the kitchen, only then you will be able to make 100 runs in the ground. What will you do? You will want to make lot of runs because it's easy to make a century in the kitchen. But if you have made a century in the kitchen, the reward is you will be able to make a century in the ground, which is harder. Do you understand my point? It's easy, isn't it, to play in the kitchen and score 100 in the kitchen. Now our kitchen used to be big, so we played cricket there at night after Mehfil. And people would, hit 6s and 4s. If you want your eternal life full of Deedar Ilahi, if you wanted to see God non-stop in your eternal life, the condition of such a bounty of God for your eternal life is that you must acquire the ability to see God in this phenomenal world. If you have done it here, then you'll be able to see God for eternity. When you become mindful of this fact, then you know, oh, this lifetime is pretty short. Let's grab important things while we're still alive. Let's not waste time in, futile practices, money and fame and this and that. This is not going to last forever. Become mindful. One day Sarkar AlGohar Shahi said to me, you have obtained what you were supposed to. The purpose of your life is complete. Now you will do everything for others, not for yourself. I cannot tell you how happy I was, because I used to be under this fear that maybe the art is long, maybe before I am spiritually qualified enough to love God and see Sarkar and love Sarkar, maybe I will die before I acquire this stage in spirituality. But I was so happy. Sarkar AlGohar Shahi said, the purpose of your life has been achieved. No more hard work for your own self. I want to see the same mindfulness in all these genuine seekers of God. If this mindfulness is not present there in your character, honestly, God is not going to take you serious.
right? If I say to you, winter is coming, prepare for winter, and after a few days I asked you, did you buy any warm clothes? No. Did you buy a jacket? No. Did you buy any thermal clothes? Underpants, undershirt, thermal ones? No. Are you preparing for winter? Oh, yes. What? How the hell on earth are you preparing for winter when you haven't bought anything for winter? Anwar Bhai, sitting here. Anwar Bhai was a captain in Pakistan Army. Nadeem Bhai and Saeed Bhai told him about Sarkar Gohar Shahi. And he met Sarkar Gohar Shahi. He was very happy. And then his life was nothing but full of Gohar Shahi. Right? And then when Sarkar Gohar Shahi literally opened the account for those who wanted to learn to love, he was unable to register spiritually. He was in love with Sarkar Gohar Shahi in his own way, what he thought was love. Do you understand? One day Sarkar Gohar Shahi said to me, there are a lot of people who want to love, but they think they love. There are a lot of people who want to love, but they think they love. So those who want to love, they should know how to love. Because when you do not know what love is, then you express love in your own way. If you want your wife to prepare for you good meals, right? She should have some cooking lessons. Without having cooking lessons, she will destroy you and your stomach. Obviously, when the stomach is destroyed, you're destroyed. Now, this is one example, like Anwar Bhai's example. He wanted to love Sarkar Gohar Shahi, but he did not know how to love Sarkar Gohar Shahi. Right? And it was very unfortunate for him that none of his friends were familiar with Sufism or spirituality or the knowledge of spirituality. They would often do things out of love to please the Lord, and they would end up in displeasing the Lord.
They were going in the wrong direction with a true intent. With a true intent. But they were unable to suss out whether they want to love or they are already loving. They were of the opinion that they were already loving. Their understanding was to make it obvious to the people that we love Sarkar Gohar Shahi. Making it obvious. To give people an impression that we care. Like if Sarkar is walking, you're walking next to Sarkar like a bodyguard. One time, Fazila's father, Azhar Bhatti, he used to have really big mustache. So he was with us. And Sarkar was on outing. For 2 hours, Sarkar would drive here and there. So we stopped by services and everybody was out of the car. And Fazila's father, Azhar Bhatti, he was also playing with his mustache. And Sarkar smiled. And Sarkar said, "You cannot impress a woman with your mustache." You cannot impress a woman with your mustache. You need a solid stick, and you don't have it. So when we went back home, I asked Sarkar, because Sarkar is master. Sarkar words are full of wisdom. Sarkar wouldn't say a word without a deeper meaning. So I asked Sarkar, what does it mean? He was, playing with his mustache. And then you smiled and you said, you cannot impress a woman by a mustache alone. You need a solid stick. And Sarkar said, it means you cannot impress God by your exterior impressions. You need a solid stick of noor from your heart that will go to God. Sarkar Gohar Shahi advised everybody to purify the lower self. But people didn't take it for whatever reason. Number one reason was their understanding was we don't need to do anything. Sarkar is here. Sarkar will do everything for us. One day, Anwar Bhai was speaking to somebody standing outside. Sarkar's window was open. And he was saying to somebody, Asa Murshid Phadya Kamil Bahu, Appe Ilasi Sarahu. So don't do anything.
The spiritual master will do everything for you. When I went upstairs, Sarkar asked me about it. Sarkar said, "What is your belief?" And then Sarkar spoke to me, "Am I your murshid? Did I say don't do anything?" Sarkar said, when such people speak about spirituality and they quote Sultan Akbahu's poetry and they apply it to me, they are misguiding themselves, they are misleading others. What exactly do you mean by that? Asa murshid padhya kamil bahu, appe ilasi sarahu. Do you even know? What does it mean? Does it mean you can continue doing bad things, be bad to everybody, right? Don't practice spirituality, and you just think that now because you know Sarkar will do everything for you, and overnight you will become a saint of God. Sarkar Gohar Shahi said this is misleading concept. And only then Sarkar then told me, when purifying the lower self, the Sufi has to be actively involved in that process as much as the Sufi master is. नफ्स नजर से ही पाक होता है मुर्शिद की, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों जी? करना पड़ेगा ना। This is important. The first thing towards adopting love is purification of the lower self. Now, without knowledge, without awareness, we are almost dead. In 1993, 27 years ago, Nadeem Bhai's nafs was nafs mulhima. Anwar Bhai's nafs was nafs mulhima. Nadeem Bhai's nafs is still mulhima, but Anwar Bhai's nafs is not mulhima anymore. Why? You were in Sarkar's company day and night. Sarkar would look at you, and Sarkar's nazar was maintaining your status of purity in your lower self. But after disappearance of Sarkar Gohar Shahi, what have you done to maintain purity of your lower self? What did you do? Sarkar Gohar Shahi spiritually assisted me, appointed me to give this knowledge to everybody. Otherwise, none of us were mindful of what we were doing. And when Sarkar blessed my heart with his eternal presence, Sarkar didn't tell me it was for the sake of love. Sarkar said to me, I have done this so that you are never misguided. یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی عشق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے. میں نے کہا جی سرکار میرے حلق سے آپ کی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں ہم تمہارے دل میں رہتے ہیں
اور پھر فرمایا کہ تمہارے دل میں اس لیے رہتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. So you need God's presence in your heart. Only that divine presence will ensure your guidance. Majority of the followers of His Holiness Sarkar Gohar Shahi, they are not concerned about genuine love. Their attitude is based on obvious impressions. Make it look like you care. Make it, but you don't care. And then azm, determination. When you say something, I will do it, then you do it. Right? If you don't do it, you lose your value in the eyes of Gohar Shahi. His Holiness Gohar Shahi does not give you a second chance. Do not forget that. لیکن جن لوگوں کا مت ماری جاتی ہے وہ نہیں سیکھتے. نہیں سیکھتے. Sarkar Gohar Shahi told me very strictly. Sarkar said to me, Sarkar put his finger here on my head. And Sarkar said, Ustad, अपना ये दिमाग इस्तेमाल नहीं करना. Sarkar said to me, boy, do not use your brains. And I said, Sarkar, फिर मैं क्या करूं? And I asked, Sarkar, what should I do? Sarkar said, do as I say. Only do as I say. No matter what your mind tells you. But you must do what I say. And Sarkar Gohar Shahi's karam, this advice went into my head, sunk it really well. When Sarkar would walk, I would walk like this. Whether we are at home or we're at the airport, anywhere. And Sarkar said, don't do that again. Don't do that again. And I realized, Sarkar said, do as I say. I didn't do it again. We were at the airport. Sarkar was sitting and I was standing. Sarkar said, there are seats available. Why don't you sit down? Because we Pakistani have this habit. When we are with Sarkar, we are showing our impressions. Like, oh, Sarkar is sitting, everybody is standing. Don't we do that?
And it looks really, really horrible. From the outside world, if people look at you, people do not know Sarkar, right? So Sarkar is sitting at the airport and 100 and 200 people are just standing. There are thousands of seats available, all empty, but nobody is sitting. Why? You don't know. If you ask them, we're showing respect. How the hell on earth? This is an act of respect. बुरी तो नहीं लग रही बातें? The devil is very, very cunning. Cunning and insidious. Compelling. Never giving up. Insidious. It will make you do things which will take you far from your target. And you won't even realize. The awareness is gone. Purification of the lower self. Check and balance. How pure your heart is. Sarkar Gohar Shahi said, long before the occultation day, long before the disappearance, successful is one of you who has acquired a Sufi master and a heart which is eternally engaged in remembrance of God. And then Sarkar Gohar Shahi said, a true Sufi master is one who sees to his disciples even from long distances. A true Sufi master is one who sees to his disciples even when he is absent. When the Sufi master is absent, he will still see to his disciples spiritually. कामयाब हुआ वो शख्स जिसको ऐसा मुर्शिद मिला जो दूर रहकर भी खबरगिरी करे. Successful from among you will be the one who has acquired a Sufi master, who can see to his disciples even when he is not present there with them. And number two, a heart which is always eternally engaged in remembrance of God. Now Sarkar is in occultation. Sarkar has disappeared. We do not know where Sarkar is. If Sarkar Gohar Shahi is your master, he should be seeing to you. But there are thousands and thousands of people in Pakistan who have lost their faith. And still in Pakistan, all these Anjuman Sarfarushan Islam people, even after 19 years, they say, I am kafir. And day and night, I talk about spirituality, Deen-e-Ilahi, right? And then there is this one guy, Zahid Gulzar in Ireland.
Every now and then, I send him messages after a few years. And he said to Azam, Sarkar Gohar Shahi is extremely upset with Younus AlGohar. And I said, why? Don't you know what he did in 2001? He was drinking alcohol. Meaning, these Muslims that we have in spirituality, they are those who cannot forgive others. Even when God has forgiven you, but they cannot forgive you. If you have done something wrong in your past, these Sufis of Anjuman Sarfroshan Islam, they cannot forgive you. Whereas spirituality is a type of knowledge which softens your heart. Sarkar Gohar Shahi said to me, if you want to know if somebody is truly and genuinely practicing spirituality, then make sure when you want to judge him, see if his heart is softened now. If your heart is as hard as it ever was, divine energy hasn't entered into your heart. Spirituality will soften your heart. If you are very rigid and very stubborn, you cannot be a Sufi. If you cannot forgive others, you cannot be a Sufi. Why? Because God is often forgiving, and a Sufi adopts God's character. Hmm. 20 years ago, not 20, 21 years ago, I drank alcohol. It's not a matter of pride for me. It was something bad. But I did drink alcohol. Right? I used to have business in Singapore, and I used to drink alcohol. I used to go to disco club. I was not a good guy. Drinking alcohol, going to disco club, dancing. This is what I used to do. Right? So, I came to England. Sarkar sent me to England. I came to England. I still carried on drinking alcohol. Sarkar didn't stop me, and I didn't stop. But one day, when we returned from Ireland to England, Sarkar's shoes were stained with blood, and it was very painful for Sarkar to walk. And I asked Sarkar, what happened? And Sarkar said, this is because of you, because you drink alcohol. This is because of you. I said, Sarkar, I drink alcohol. Why should my alcohol be affecting on your body? And Sarkar said, when we grant somebody our love, then anything they do, good or bad,
effects on us. So if you really love me, do not touch alcohol anymore in your entire life. 17th of September 1999 was the last day. 16th of September. 16th of September 1999 was the last day when I consumed alcohol. And that was it. But some people still don't forget it. They still think Sarkar is upset with me because I drank alcohol in 1999 in September in Ireland. वो नाराज है. And do you see what I'm doing today? What wrong am I doing today? Drinking alcohol? Going to a disco club? No. No disco club. No alcohol. It's a thing of past. 21 years have passed. All I'm left with is green juice. Doesn't taste the same. 21 years. So, if you want to please your Sufi master, when he says do this, do it. When he says don't do this, don't do this. This is enough. But people like Anwar Bhai were misguided. They had a different understanding of love. If Sarkar would say something to him, he would assume Sarkar doesn't mean it. This is not good. This is evil. When your spiritual master tells you something and you assume that Sarkar didn't mean it. This is so evil, isn't it? How do you know Sarkar doesn't mean it? Then Sarkar taught us 3 forms of love. There are 3 forms of love. Number 1, affection. What is it? Affection. In Urdu, pyar. When you are in front of the eyes every time the master comes and you are in front of the eyes, you develop some kind of affection. And it has nothing to do with your heart. Pyar. नजर के सामने रहने की वजह से. Right? ये है प्यार. जब तक नजर के सामने है तो प्यार है, नजर से हट गया तो प्यार खत्म. And this is where Anwar Bhai was stuck 20 years ago, and he's still there. Stuck at pyar. But before Ghaiba, it was working fine because he was in front of Sarkar. Every day he would receive Sarkar's noor. So the vehicle of his Iman was plying on the road because he would get his noor every day by being in Sarkar Gohar Shahi's presence. But after Sarkar Gohar Shahi's disappearance, what is your source of obtaining divine energy?
And then after ghaiba, I took all his sins on me. And I don't want to tell you what kind of sins they were. Why did I do that? Because he wanted to please Sarkar Gohar Shahi. And I wanted to give him what he was missing. So I took all his sins on me. All of it. And then I advised him to do things. Do that, do this, do that. But every time I advised him, he would play a mind game with me. A trick. Why? Because that thing has become a habit. After 40 years, you should have been Ghaus-e-Azam. After 40 years. Now, every now and then, Anwar Bhai approaches me and he asks me, tell me what should I do? And I ask myself, what should I tell him? Because when I ask him to do things, he doesn't do that. This is not how it works in spirituality. So how does it work in spirituality? I give you an example. Mansoor, bring green juice. And you know, Ikhlaq Bhai brings me this green juice from the kitchen. And you go to the kitchen and there is no green juice, and you come to me and tell me there is no green juice. You have failed. Don't tell me the reason that you haven't found it. If you don't find it in the kitchen, go somewhere else. Go to one shop. They don't have it, go to another one. I just said bring juice. I didn't tell you bring it from the kitchen. Bring green juice. This is how it works in spirituality. When a task is given to you, accomplish it. And this will make you trustworthy in the eyes of the Sufi master. And do not use your tongue like Hasib did last night. Can I help? No, shut up. Don't help. Do you understand? Zip it up. I don't want to prolong this. If you want to see God, if you want to love God, you have Sarkar Gohar Shahi's book, Deen-e-Ilahi. Do exactly what the book tells you, and you will find your destination. If you feel any difficulty, if you don't understand anything, come to me. I will explain it to you. Right? And Ghafoor bhai, there's a piece of advice for you. These Hakim in Pakistan, they have different types of maajoon and different types of herbs, and they give it to you.
And most of these herbs have a lot of sugar and honey, right? But if you don't tell them you are diabetic and they do not know you are diabetic, then you're gone, you're history. This juice is very good. But this juice, Ghafoor Bhai, if you give this juice to somebody who suffers from diabetes, they will die. Do you understand my point? So, you need to become a wise Sufi. A wise Sufi is one who can scan people, who can read their hearts, who can suss out their inner capacity, right? Okay? If somebody is not able to go beyond Rahman, do not tell them about Rahim. If somebody is not capable to go beyond Rahman, do not tell them about Rahim. Do you understand, Ghafoor bhai? Leave it to me. Leave it to me. I have learned the art of blending. I will tell you what I want to tell you, but you won't notice what I told you. I will talk about God, but I will never talk about God. I will talk about cricket, I will talk about Bollywood. And you will say, oh, he's been talking about Bollywood. But swear to God, I didn't talk about Bollywood. I was talking about God. I know the art of blending. I blend it the way, you know. When I blend it, I make sure that I put the topping which can please your lower self. We talk about songs, Bollywood, Hollywood, cricket, because this will develop interest in you. You will not be bored. And we want to attract everybody. Everybody. You are not supposed to do anything wrong as long as you are still on the path to purity. You cannot afford dirt. But a master is one who has been trained in such a way that he will jump into the pond of dirt and he will not get dirty. On contrary to being dirty there, he will purify the entire pond of dirt. But only the one who has been appointed to jump into the river of dirt, not you. You cannot do that. So the recipe of success is mindfulness. Mindfulness. And this is what I see in Wajid Bhai. This is what I see in Brother Steve. Mindfulness. I mean, look at this guy. He has to go to work very early in the morning.
and is still there, is sitting here. Look at Brother Steve. I like his passion. You know, he's a practical saint of God. Nothing about this phenomenal world makes him feel happy. But the moment you talk about Sarkar mission, he's as happy as a baby, like you give a toy to a baby. See? Like Shahid is happy when he finds a new computer. But this is for mission. Your love for computer is your love for God. Right? Mindfulness. I mean, he is even greater than Steve and Wajid and Younus AlGohar in mindfulness. All the time he is about this, ALRA TV. All the time. This is what Sarkar likes in people. Chui mui, badi bhai. These are the people who, really know the art of pleasing the Lord. उसको कहा नाचो, नाच रहा है. बदी. सब गालियां दे रहे हैं, कोई कह रहा है खुश रहा है, कोई, उसको परवाह ही नहीं है. आप देते रहो, मजाक उड़ाते रहो उसका. खूब गालियां दो, खूब मजाक उड़ाओ उसका, तुम तो यही समझोगे खुश रहा है. बोलो, खूब बोलो. बुल्ला नचया, नच नच के यार मना ले, पाँव कंजरी बनना पै जावे. उसको यार ने बोला है नाच, तो वो नाच रहा है. तुमको क्या पता रूहानियत क्या होती है. सवाल जवाब करते हैं. Do not judge anybody because you do not know who that somebody may be. God will not judge you through your deeds and actions. Do not judge anybody. And you should apply the same criteria for yourself that you apply to others. This is sheer hypocrisy when you have one criteria for yourself and another for others. Innamal a'malu binniyat. Your actions will be judged by your intentions. I hope you understand that. It is very unfortunate that people who have spent 20, 30 odd years with Sarkar still do not know spirituality. Still wasting their time. And this happens when you are not mindful. Right? I can give you another example. Like our Naeem Shah. He used to work for United Airlines at Washington Dulles Airport.
Okay? So what he would do, he would be on standby because his tickets were free. He was an airline employee. So they get free tickets. If the seats were available, he would fly. If the seats were not available, he wouldn't fly and he wouldn't feel bad. Right? But if you do not work for an airline and you are going somewhere and you have an important meeting somewhere and you go to the airport, your seat is confirmed, and then they tell you you can't travel today, how disappointed you will be. You'll be completely disappointed. You'll be stressed out. But the Naeem Shah is not stressed out. Because Naeem Shah was not mindful of his journey. He would go if there was seat available. There is nothing waiting for him. He has no agenda. He has no plan. If he goes, it's okay. If he doesn't go, it's okay. But when you have an agenda, you have a meeting, you must travel, and then you miss your flight, then you're stressed out. You can't take it. Similarly, when people adopt spirituality after initiation of the heart, sometimes they think, yeah, they should do meditation, do zikr. Okay, give me some leaflets, I'll go here and there. And then they disappear for a few months, for a year. And then suddenly they will come back. Okay, I can help with mission. They will do something and then they will disappear. This is not how it works. Total dedication will result in mindfulness. You will not dedicate yourself to the path of love that you have chosen for yourself. Something inside you will compel you to dedicate yourself. My lectures, my advice is useless if your inside is not pulling you to be dedicated. The compulsion should come from within you. Your inside should compel you to be dedicated. If I give you a piece of advice, okay, you should dedicate yourself, or Steve tells you to be dedicated, this is not going to work. It has to come from within yourself. Love is not about dancing on the floor. Love is not about raising slogans. Right? Love is not about being wasteful with the truth. Love is total submission. You have to be submissive. Only submission will take away your ego. If you're not submissive, it only means that your ego doesn't allow you. Because submission is totally opposite of ego. And what is submission? A requirement of love. If you want love, follow the instructions of God.
And by following the instructions of God, you will be submitting to God. Do you understand that? Submission doesn't mean you put your head at somebody's feet. This is what people think in Pakistan. लेट जाओ उनके कदमों में. अब हर आदमी ये कहता है जी कदमों में रखना. Come on man, don't say that. कदमों में रखना, कदमों में तो चप्पल होती है भाई. हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जूते हैं, कदमों में रख के क्या करेंगे किसी को? हैं? This thing doesn't work in spirituality. You have to be practical. Right? Practical. Don't do things that can jeopardize your efforts that of purifying your lower self. Don't do things which are injurious to your spiritual health. When you have said something, honor your words. When you promise somebody, then honor your promises. If you don't honor your promises, if you don't honor your words, you are not trustworthy either in the eyes of the Sufi master or in the eyes of God. And those who suffer from this problem, that they do not honor their words, they are the ones who swear a lot. I swear to God I will do this. I swear to Prophet Muhammad I will do this. Why are you swearing in the name of God? Because people know you're a liar. Immediately filter came in. Immediately filter came in. No, if I lived in America, I would be swearing and nobody would mind. And we have this problem in England only. In America, the way they swear, like, oh, Jesus fucking Christ. And they're serious. They don't find it offensive. I mean, this is how they express themselves. I mean, being trustworthy, honoring your promises, honoring your words, these are marks of a very good character. This doesn't come by very easily. Right? This is why think before you ink. Consider well before you say something. Why? Because then you have to honor your words. Those who do not want to honor their words, they don't have to think before they ink. Simple, isn't it? If you just open your mouth, right, and you just say anything, I will do this, I will do that, and the other day, oh, you said you will do this? Really? Oh, no, I never said it. You don't honor your words. God doesn't like this. This is one of the traits of hypocrites, that they do not honor their promises, they do not honor their words. Like Shaukat Bhai, he said, I will never go back there. And after a few days, he went back there again. सरकार गौहर शाही ने तरिया के कल्म में लिखा है कि जब मर्द औरत का मुरीद हो जाता है तो जबान का कच्चा हो जाता है. तरिया के कल्म में लिखा है. ये शिर्क है जो तुम कर रहे हो.
अपने नफ्स की बात मानना। इस तरह हंसने से क्या फायदा शौकत साहब? इस कुर्सी पे आके जब मैं बैठता हूं तो झूठ नहीं बोलता, न किसी का लिहाज करता हूं, किसी का लिहाज नहीं करता। क्यों नहीं करता? यार लिहाज करके मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाऊं? तुम्हारी हरामजदगियों पर पर्दे डाल दूं, शैतानियत पर पर्दे डाल दूं, तुमको ना कहूं कि गलत है ये? अगर तुमने जिंदगी भर रुसवा होना है तो वादा मत करो ना, बोलो मत। राइट? If you do not want to honor your words, then don't speak. Stay quiet. Keep doing the shit that you are doing. Why do you have to say, I won't do it again? And then again you're doing the same thing. This is against you. You are proving to God time after time again that you are untrustworthy. God, please do not trust me. Honor your words. If you think you cannot honor your words, don't say anything. But when you have said something, do it. ठीक है? ज़बान का पक्का होना ये मोमिन की शान है। ज़बान से कह दिया तो बस अब करेंगे जान चली जाए। ज़बान का पक्का सूफी होता है। कुछ भी हो जाए, जो ज़बान से कह दिया है उसको निभाना है। Stand by what you said. If you think you cannot honor your words, then stay quiet. Why do you have to practice verbal diarrhea? And then stop finding faults with others. This is not good for you. Stop finding faults with others. Find a fault within yourself. Is everything okay everywhere? Hmm? You live in a society with people, right? And if people know you're a liar, you don't honor your promises, you don't honor your words, and then one day you tell them about Sarkar Gohar Shahi, Jesus Christ, and this mission and love and divine love, are they going to listen to you? Are they going to believe you? If you deceive them, if you lie to them, right? If your attitude is bad with them, कौन से मुंह से जाके उनको बताओगे रूहानियत का? They will ask you, oh, look who is talking. Do you practice spirituality? Oh, yes. The moment you say yes, they will say, okay, this is yet another fraudulent story. If this spirituality was really real, then this man who's telling me about spirituality shouldn't have been the person that he is today. He should have changed. So you'll become a bad mark on the name of spirituality and Sufism. Your character, your personality is very important before you tell anybody about spirituality.
We have 5 stars in Karachi cuisine. You know why? Because we have Steve there. That's the only reason why we have 5 stars. Everybody there who works there, their slogans and their impression about spirituality is great. Everybody is great in the kitchen. But when it comes to practicality, they're zero. If you work with them in the kitchen, honest to God, you will say they are hypocrites. They do not believe in spirituality. They do not believe in Sarkar Gohar Shahi. Because they do not honor their words. They do not honor their promises. Because they look busy and they do nothing. They're hypocrites. A Sufi is the same, inside out. What is in his heart will be dancing on his lips. What is inside his heart will be dancing on his lips. He doesn't have double standards. Do you understand, my friend? But you know our Pakistani mentality? If you have a restaurant and the hygiene official is coming to check your restaurant, how clean and what is the level of hygiene in the kitchen, they will make sure that, okay, if he's coming tomorrow, today we will make everything clean. And for the rest of the time, even if it's unclean, it's okay. This is cheating. This is a fraud. You have to keep it clean. The cleanliness must be maintained. Same thing is with your worship. Just before you start your worship, you do ablution. And then you are napak. This is why you need enlightenment of the heart, purification of the lower self, so that you are always clean, always pure. Once the Prophet of Islam said, God doesn't like an abundance of worship from you without passion. And the Prophet advised, do a little bit of worship, but do it with utter devotion, passion, and love, even if it's really tiny. God doesn't want to see you always engaged in worship, without devotion, without passion. A tiny act with sincerity is what will please God. Do you understand, Brother Steve? A tiny act with sincerity, with pure intent, will please the Lord. Sawal? Quality matters, not quantity. True.
फारूक हुसैन ने कराची से सवाल किया है, गौहर शाही मरहबा, इसमें आज़म के बारे में बताएं, इसकी हकीकत क्या है? बहुत से लोगों ने मनगढ़ंत बातें बनाई हुई हैं। इसमें आज़म के लिए जिस्म आज़म होना चाहिए। इसमें आज़म के लिए जिस्म आज़म होना चाहिए। जिस्म पाक हो जाए तेरा, उसके बाद जो भी नाम आके बैठ गया तेरे गोड़ों गिट्टों में, वही इसमें आज़म है। Adnan Asghar Bhai said, very true, we are not God-loving people. We are God-fearing people. We should be looking for God's love. Yeah. We should be God-loving. You know, according to Quran, God said, that in the eyes of God, the most detestful act of a human being is what he says and he doesn't do it himself. God said, I hate it the most when you say something and you don't practice it. Do you see the passion behind these words? Now the problem is, for a lot of people here, whether they speak English or Urdu, when they use words, they do not know which word will convey what, which word will mean what. We just use them. For example, if God said, I hate it the most, why don't you see God's emotions, eruption of emotions of God? I hate it the most when you say something that you do not practice. Don't you see God's anger behind these words? Right? I hate it the most, God said in Quran. I hate it the most. قرآن میں لکھا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مومنو، why do you say what you do not do؟ لم تقولون، ایسا کیوں بولتے ہو؟ ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. کبرا مقتن عند اللہ، کبرا مقتن، بہت ہی نفرت والی بات ہے اللہ کے نزدیک. کبرا مقتن، کیا کہا میں نے؟ کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ہی نفرت انگیز بات ہے. Now look how serious God is about this thing. Right? If you say something and you don't practice it yourself, God is on fire. God hates it. یہ قرآن میں لکھا. کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ بھئی great is hatred in the sight of Allah that you say what you do not do. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنا خطرناک کام ہے یہ.
हम कैसे कैसे चबर चबर बोलते हैं, हाँ जी मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कभी इसको बोल दिया, कभी उसको बोल दिया, बकवास किए चले जा रहे हैं, जबानी तो चलानी है। वाओ, डोंट से एनीथिंग इफ यू डोंट वांट टू डू इट। व्हाई? बिकॉज इट इज totally detested by God. It infuriates God. खुदा को गुस्से में मुब्तला कर देती है। God doesn't like it. कबूरा मख्तन इंदल्लाहि, यानी अल्लाह को इस बात से बड़ी नफरत महसूस होती है। Just the enormity of the situation. Look, God doesn't often use this word hatred. He doesn't. But he has used it here. Kabura maqtan indallahi. Great is hatred in the sight of Allah, that you say what you do not do. Why do you say things that you do not want to do? Obviously, you don't do it because you don't want to do it. So if you don't want to do it, then why do you say it? Why do you invite God's anger and wrath? Just keep quiet. Right? If you don't want to do anything, just keep quiet. Why do you say, I will do this, I will do that? So as a Sufi, everybody should practice this. All of us. What is it? We should not utter is out until we are definitely 100% sure that we are going to do it. And do not look for the alternative words. I'll try. This will leave a wrong impression. Some people say, okay, I don't promise, but I'll try. But the other one is firmly like, oh yeah, I know he will do it. When you say, I will try, you're giving a false hope. Either you do it or you don't do it. Do not say, I try. Be straightforward. Is there any harm in being straightforward? So there is no harm. Confirmed by the great Sufis sitting in the back. I mean, how many times have you heard this word in any ayah from God? This is how important it is. This is why a Sufi has a character. If Sufi has said something, people used to believe he will definitely do it because he said it. नहीं? ज़बान का पक्का होना, ये मुसलमानों का वस्फ हुआ करता था, ज़बान का पक्का होना। और आज सुबह शाम झूठे वादे, झूठी बातें, you're boasting yourself, bragging yourself, saying everything and doing nothing. Is this not verbal diarrhea? It is. So it will help you to adopt that 3-point Sufi policy: eat less, sleep less, and speak less. Right? How will you speak less? If you abide by this rule. Only say what you want to do. So most of the time we say stuff that we don't want to do. So if you just follow this one principle, you will be quiet rest of the day. चुप लग जाएगी फिर। समझे? वचन का पक्का होना। You know, in many different verses in Quran, God uses this phrase, Inna Allah la tukhliful mi'ad.
And Allah abides by His promises. Like He made a promise with Bani Israel, the Jewish community, that he would return the land that belongs to them. And Sarkar said to me, God is preparing to fulfill His promise that He made with the Jewish community. And I said, Sarkar, God still remembers His promise that He made many thousand years ago. And Sarkar said, yes, God never forgets His promises. So what do we want to do now? Do we really understand what it means? Do not say what you do not practice yourself. The other day we gave an example of Prophet Muhammad whereby one woman came with her child, and she wanted the Prophet to tell him not to eat sweets. And the Prophet said, come back tomorrow. And the other day when she went there, the Prophet simply said to him, do not eat sweets. And the woman was surprised. She said, you could have said it yesterday. Why didn't you say it? And the Prophet said, until yesterday, I used to eat sweet myself. This is how important it is. If I smoke, I cannot advise you against it. Now, if I want to advise you against it, first I should stop smoking. This is how important it is. This is very important, my friend. This is why there is no mutual trust, mutual respect left anymore in people. Because they just open their mouth and they say anything and they don't fulfill their promises. This is why we don't believe anybody. This is why, people think we are all lying. And we don't realize it. So if you want to be a true Sufi, you need to promise yourself, tell yourself, you will only say things that you practice. You will only say things that you do, that you practice. And you only make a promise if you want to fulfill your promise. If you're not willing to fulfill your promise, don't make a promise. And you have just heard, I gave you an example from the Holy Quran, how serious and furious God is about this one thing. Why do you say things that you do not do yourself? If I tell you, don't swear, and I keep swearing, ridiculous. Right? If I tell you, do not shout, and I'm shouting, God hates it. God doesn't like it. You say something that you do not practice yourself. Phew. Do you think I'm wasting your time? Is it helping? Okay, now, how many of you are willing voluntarily? Need volunteers. I just want to know, how many of you are intending to adopt this 1-point policy that we have just learned, that we're not supposed to say things that we do not practice ourselves? How sincere you are? How sincere you are in adopting this 1-point policy? No, how sincere? 10%, 20%, 50%?
I will try, right? 80%. I will test you. I will test you. I will test you and you test me. If I say something and I don't practice it, I'll stop sitting here. You don't have to agree. मैं तो अपनी एक बात बता रहा हूँ. If I say something that I don't practice myself, I will not sit here again. Same goes with you. If you say something and you don't practice it, you won't come here again. Deal? Why are you laughing? You're not yet ready to make this deal? Huh? It's not a game. It's not a game. This is how you will learn to be sincere. Or you want to always lack in sincerity. Enlightenment of the heart will help you. And if you don't do this, enlightenment of the heart will come to an end. It needs a lot of support from your outside body, from your tongue. We just make promises, we say things, and we don't even mean it. Do not call somebody a stupid if that somebody is not a stupid. How about that? Because a Sufi means anything that he says. What about God? Do you think God doesn't mean everything he says in the Quran and Bible and Torah? Do you think God has said some of the chapters just out of fun? Like he just wanted to say it in Bible. So he said it. It doesn't mean it. You have this, the people in America have this habit, you know? They say, turn left. Oh, I mean right. They say left and they mean right in America. Especially Namesha. Turn left. And when you turn left, oh, I said right. Oh, I meant right. But you said left. But you said left. No. I said left, but I meant right. What the? Holy smoke. This is very important. वो मत कहो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते. Do you want to take a challenge? Raise your hands. Who wants to take this challenge? Me too. #me too. Okay. यहां बड़ा लिख करके लगा दो. God hates it when you say things that you do not practice yourself. Make a big banner and post it here. So at least we can learn one thing. Right? And this will change our lives. Just imagine, you only say what you mean. Wow! Wow! Especially us. Sufis, our level of understanding should be higher than a normal person,
right? We should mean more what we say than others. So let's do it. So we can stand out from the rest of the society. Let's only do what we say. Oh, no. Let's only say what we do. What should we do? Should we just say what we do, or should we just do what we say? Huh? No, it's not the same. You only say what you do. Then we will know who you are. When you only say what you do, then you will be quiet. If you're only allowed to say what you do, yeah, then you don't do anything good. You'll be quiet. This is how you will speak less. When you know, oh, if I don't mean to do this, I shouldn't say it, then you'll be quiet all day. Especially Hasib will be really quiet. Okay, guys, what do you think of it? You think we should not make God angry? And if we do not want to make God angry, then we should not say what we do not practice ourselves. And we are here in a very promising situation where we're asking everybody their contribution. God hates it when you say something that you do not practice. So, are we going to promise ourselves that we will only say things that we practice ourselves? Are you ready to do it? Okay? And then you put me to test and I will test you. From time to time. یہ آیت دوبارہ لکھ دیں. Look at this ayah. اس کو بیچ میں جیسے یہ لکھی ہے نا لائن, اسی طرح موٹا موٹا کر کے لکھو, موٹا موٹا کر. Okay, when you say I will try, yeah, like Juwairiya said, I will try. That is not going to work. When you say I will try, your secret intent is already visible. We already know that you are not interested. Right? Why do I say that? When you want to use the toilet, do you say, I will try and poo? I will try and pee? If I ask you, please promise me that you will eat your dinner, do you say, I will try? When you want to learn good manners, why do you say, I will try? It means you are reluctant.
Why do you show this reluctancy? You shouldn't be reluctant. Where is the passion? Where is the determination? No. You cannot use such words. I will try. It's very tricky. I will try is very tricky. Full of negativity. So, honestly, if we do this, you will see it will improve our personality. It will give our personality a very sudden boost, and people will notice this, and you'll become a man of your words. کتنی بڑی بات ہوگی. It will really, really help you. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ ہزاروں دفعہ پڑھی ہوگی آپ نے حافظی آیت. کبھی غور کیا اس پہ؟ کتنی بڑی بات ہے نا یہ. کبھی اللہ نے کہا کہ مجھے بڑی نفرت ہے اس بات سے کہ تم نماز نہیں پڑھتے. یہ ہے مردوں کی بات. یہ ہے، اس میں پتہ چلتا ہے ہاؤ مرد یو آر. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. دس از سم تھنگ. اٹس اے مارک آف اے گڈ کیریکٹر. بلے شاہ نے بھی اس کی مثال دی ہے. ملا تے مشالچی دونوں اکو چت. ملا، ہاں، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ ہاں، لوکی کرن چاننا اپ ہنیرے وچ. ملا اور مسالچی جو ہے وہ ایک طرح کے ہیں کہ جیسے مشالچی وہ ہوتا ہے جو یعنی مشل لے کے چل رہا ہوتا ہے اور سب کو روشنی دیتا ہے اور خود اندھیرے میں. یہی مولویوں کا حال ہے. سب کو حدیثیں سنا رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے. سب کو حدیثیں سنا رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے. All right. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا حامد یا محمود یا احمد یا محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم ابدا على حبيبك محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله الله
صبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته رسولا فضلا وأولى أهدى سبلا لدلالته کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم لشريعته الله أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته جبريل أتى ليلة عسرى ورب دعا في حضرته الله الله فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الله
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So that's all for today. We'll see you tomorrow, life permitting.